الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم। قریب مجیب हमारा प्रोग्राम जो रमज़ान में के हवाले से हमने शुरू किया, और ये दुआओं पर मबनी प्रोग्राम है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है कि हम वो जो हदीस है कि अद्वाउल इबादा, कि दुआ जो है वो इबादत है, तो इस इबादत के हवाले से रोज़ाना कुछ ना कुछ सीख रहे हैं।
دعائیں جان رہے ہیں، ان کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے امید ہے آپ کو ضرور اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں قبول فرمائے اور آپ سب کی عبادات کو بہترین طریقے سے قبول کرتے ہوئے اجر و ثواب عنایت فرمائے۔ ڈے 7 ہے آج اس پروگرام کا، اور انشاءاللہ آج ہم عقیدے کے لحاظ سے بہت اہم دعائیں سیکھیں گے اور اہم باتیں بھی سیکھیں گے۔ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ توحید پر قائم رہنے اور شرک سے بچنے کی دعاؤں کے حوالے سے ہے۔ انشاءاللہ ہم وہ تو سیکھیں گے، لیکن ایک جو ہمارا ہمیشہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم پچھلی کلاس کا ہوم ورک جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس کا ہم آپ سے سنتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو کچھ سلسلہ یہ کیا ہوا ہے کہ کچھ لفظی ترجمہ دیا ہوا ہے اور کچھ ہم دعائیں سنتے ہیں۔ تو پہلا لفظی ترجمہ جو ہے وہ ہم سنیں گے آپ سے سورۃ طٰہٰ کی آیت 114 کا۔ میں جن کا نام لوں گی صرف وہ سنائیں پلیز، تاکہ اور جنہوں نے بات کرنی ہے نا وہ ہینڈ ریز کریں۔ جب آپ ہینڈ ریز کریں گے تو آپ کے نام اوپر آ جائیں گے، اگر آپ ہینڈ ریز نہیں کریں گے تو پھر آپ کے نام اوپر نہیں آئیں گے تو میں سن نہیں پاؤں گی۔ تو سب سے پہلا نام جو ہے وہ زونی ندیم کا ہے، جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ جی زونی آپ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب، زدنی اضافہ کر علما میرے علم میں۔ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ ترجمہ آپ نے درست سنا ہے، لیکن لفظی ترجمہ ہے نا تو ذرا دیکھیے ترجمہ اس کا جو ہے وہ ہے زدنی زیادہ کر دے مجھے علمن علم میں۔ تو یہ جو میرے علم کی بات ہے نا یہ زدنی میں آئے گا، علمن میں صرف علم آئے گا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ چلیں جی نیکسٹ دکھائیں، نیکسٹ کون سا کس کا ترجمہ ہم سنیں گے؟ یہ ہے سورۃ طٰہٰ کی آیت 25 سے 8 ہے، 25 سے 28 کا ترجمہ ہم سنیں گے۔ اور میں دیکھتی ہوں نیکسٹ ہاتھ نور شمع آپ کا کھڑا ہوا ہے، آپ سنائیے۔ جی، وقل اور کہہ دیجئے ربی اے میرے رب زدنی۔ یہ نہیں بتانا آپ نے، سامنے اسکرین پہ دیکھیں کون سی اچھا آیت۔ جی وہ میں قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب اشرح کھول دے لی میرے لیے صدری سینہ میرا، ویسر اور آسان کر دے لی میرے لیے امری کام میرا، وحلل اور کھول دے عقدۃً گرہ من لسانی میری زبان کی، یفقہوا تاکہ وہ سمجھ پائیں قولی بات میری۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ بالکل درست، ماشاءاللہ احسنتی، بارک اللہ فی علمکم، دونوں نے ماشاءاللہ سنا دیا۔ اب ہم سنتے ہیں سورۃ الزمر کی آیت 9 کا ترجمہ آپ سے۔ سارا عبد الوحید آپ سنائیے۔ میں لائن سے جن کے ہینڈ ریز ہیں ان سے سن رہی ہوں، جو سنانا چاہتے ہیں پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں۔ جی سارا عبد الوحید سنائیے۔ قل کہہ دیجئے ہل کیا یستوی برابر ہو سکتے ہیں الذین وہ جو یعلمون علم رکھتے ہیں، والذین اور وہ جو لا یعلمون نہیں وہ علم رکھتے۔ احسنتی، ماشاءاللہ بالکل درست سنایا آپ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پھر کن میں سے کرے، علم والوں میں سے کر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وہ تو برابر ہی نہیں ہے، جو بغیر علم والے ہیں وہ علم والوں کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں با علم لوگوں میں شامل کر دے۔ چلیں جناب ہم ذرا دعاؤں کا بھی لفظی ترجمہ آپ سے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سنانا چاہتا ہے۔ نازفہ فاطمہ آپ سنائیں گی دعا کا لفظی ترجمہ؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ لفظی ترجمہ سنانا ہے؟ جی ترجمہ سنائیے جیسے جیسے لکھا ہے، ہر بریکٹ۔ جی اللہم انی اسالک، اے اللہ میں سوال کرتا ہوں علما نافعا نفع بخش علم، و رزقا طیبا اور پاکیزہ رزق، و عملا متقبلا اور قبولیت والے عمل کا۔ الحمدللہ اچھا سنایا ہے، بس ایک لفظ میں ذرا سا مزید اضافہ کر لیں، اللہم انی اسالک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جو کا ہے نا اس کا معنی ضمیر ہے نا، یہ ضمیر بھی لگائیں، اور ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ بارک اللہ فی علمک۔ ٹھیک ہے جناب نیکسٹ دکھائیے، نیکسٹ حصول علم کی دعاؤں میں، اور شبانہ ظہیر آپ سنائیں گے اس کا ترجمہ؟ جی اللہم
اے اللہ انفانی نفع دے مجھے بیما ساتھ اس کے علمتنی میرے ساتھ میرے علم کے علمنی اور ما ینفعنی اور میرے علم کے جو مجھے جو نفع دے وزدنی علما اور بڑھا دے مجھے علم میں. ٹھیک ہے، آپ نے پہلا اور آخری درست ترجمہ کیا لیکن بیچ کے دونوں ترجمے درست نہیں ہیں، تو میں کسی اور ساتھی سے سنتی ہوں، آپ سنیے پھر اس کو کریکٹ کر لیجئے. خالدہ خانم آپ سنائیں گی اسی دعا کا ترجمہ؟ خالدہ خانم آپ ترجمہ سنائیں گی اسی کا؟ جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انفانی، اے اللہ جو تو نے مجھے، اے اللہ تو مجھے نفع دے، بما علمتنی اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا، وعلمنی اور مجھے سکھا، ما ینفعنی جس میں میرے لیے فائدہ ہو، وزدنی علما اور مجھے میرے علم میں اضافہ فرما. شاباش، ترجمہ الحمدللہ بہت بہتر ہے، لیکن عربک ٹھیک نہیں ہے، عربک ٹھیک پڑھنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اگر آپ اس کو یوں پڑھ رہی ہیں نا کہ اللہم کو الگ کر رہی ہیں اور دوسرے لفظ کو الگ کر رہی ہیں، تو جی اگر ملا کر آپ پڑھیں گی تو پڑھیں گی اللہم انفعنی، ٹھیک ہے، اور اگر الگ کر رہی ہیں تو پھر پڑھیں گی اللہم انفعنی. تو اس کو ایسا نہ کریے، اس کو ملا کے پڑھیں. جب ہم نے ایک بریکٹ میں کوئی لفظ لکھا ہوتا ہے نا تو اس کو پورا آپ لوگ پڑھا کریں، ٹھیک ہے. اللہم انفعنی. اسی طرح یہ جو ہے تھرڈ بریکٹ میں ہے نا، وعلمنی ما ینفعنی، عین پر آپ نے پیش مس کیا، جزم لگا دیا تھا، اس کو نوٹ کر لیں. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ترجمہ اچھا ہے. بارک اللہ فی علمک. چلے جی نیکسٹ دیکھتے ہیں. یہ ہمارے ساتھیوں میں سے مہرین، آپ سنائیں گی؟ جی بسم اللہ. اللہم انی، اے میرے رب، انی بے شک میں، اعوذ بک سوال کرتی ہوں آپ سے، من علم اس علم کا جو لا ینفع جو نہ فائدہ دے، میں آپ سے پناہ مانگتی ہوں اس علم کا جو فائدہ نہ دے. ومن قلب اور اس دل سے، لا جو نہیں، یخشع جو ڈرتا ہو، خشیت رکھتا ہو. ومن نفسی اور اس نفس سے، لا جو نہیں، تشبع جو سیر ہو. ومن دعوتی اور اس دعا سے، لا جو نہیں، یستجاب لها جو قبول کی جائے. ٹھیک ہے. تو اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، ایسے بھی سنا سکتے ہیں کہ اللہ میں پناہ مانگتی ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے. ٹھیک ہے. ومن قلب لا یخشع، اس کا ترجمہ کریں. اور اس دل سے جو، ومن قلب لا یخشع اس دل سے جو ڈرتا نہ ہو، جس دل میں خوف نہ ہو. تشبع، ومن نفس لا تشبع اس نفس سے جو سیر نہ ہو. ومن دعوت لا یستجاب لها اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. ٹھیک ہے، احسنتی، ماشاءاللہ. چلیے جناب. اچھا ابھی میرے پاس 1-2 منٹ ہے، میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے، آپ لوگوں میں سے اب کوئی بتانا چاہے اگر. زیب النساء شاہ آپ بات کرنا چاہ رہی تھی، آپ ہی سے چلیں پوچھ لیتے ہیں. یہ جو ہوم ورکس ہم دے رہے ہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ آپ کر رہے ہیں ان کو؟ زیب النساء بہن بھی جی الحمدللہ کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ نالج میں اضافہ ہوا ہے میرے. چلیں. رشیدہ بیگم آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ چلے میرا خیال ہے ان کا مائک شاید غلطی سے کھل گیا. قرۃ العین ریاض آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میم روز ہینڈ ریز کرتی ہوں سنانے کے لیے، پر میری باری نہیں آتی ہے. آج آپ سنا دیں. چلیں آپ کو موقع دے دیتے ہیں. جو آپ کے سامنے اسکرین پہ دعا ہے نا، یہ سنا دیں اس کا ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اے اللہ، انی بے شک، انی میں، اعوذ بکا پناہ مانگتی ہوں، من علم اس علم سے، لا ینفع جو نفع نہ دے، ومن قلب اور اس دل سے، لا یخشع جو نہ ڈرے، ومن نفس اور اس نفس سے، لا تشبع جو سیر نہ ہو، ومن دعوت اللہ اور اس دعا سے، یستجاب لہا جو قبول نہ کی جائے. ٹھیک ہے. چلیں آج تو آپ نے سنا دیا نا قرۃ العین، آپ یس خوش میم. ہیں؟
چلے جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ ٹھیک ہے جناب، ہمارا اب وقت ہو گیا ہے نیکسٹ سیشن کا، یعنی ہم آج کا جو سیشن ہے عقیدے کے حوالے سے بہت اہم شرک اور توحید کے حوالے سے جانیں گے، اور دعائیں بھی جانیں گے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ اس پر ڈسکشن کریں گے، آپ کے ریفلیکشنز لیں گے، کویسچن آنسرز ہوں گے، دو بہت اہم فقہی سوالات کو آپ سے ڈسکس کریں گے جو بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئز پول ہوگا۔ ٹھیک ہے، اوور ٹو یو دوحا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ تو ان کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، اے ہمارے رب، تیرے ہی لیے ہر قسم کی تعریف ہے جس سے کہ آسمان بھر جائیں، زمین بھر جائے، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے وہ سب بھی، اور اس کے بعد ہر وہ چیز جسے تو چاہے کہ وہ بھر جائے، یعنی تیری تعریف سے بھر جائے۔ اے وہ ذات جو تعریف اور بزرگی کے لائق ہے، جو تو عطا فرمائے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جو تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور کسی صاحب حیثیت کو اس کی حیثیت تیرے ہاں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے ساتھ دعا کا آغاز کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی حمد کریں؟ اتنی حمد کہ جس کو نہ گنا جا سکتا ہو اور نہ شمار کیا جا سکتا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی حمد کا، ثنا کا، تسبیح کا، تعریف کا، ذکر کا، بزرگی اور عظمت کا مستحق ہے۔ اور ثنا کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، مدح کرنا، کسی کو خوبصورتی کے ساتھ متصف کرنا، اس کے اچھے اوصاف بیان کرنا۔ اور مجد کہتے ہیں عظمت اور انتہا درجے کا شرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو انعام دینے کا، کچھ عطیہ دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی مہربانی اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی سے اپنی نعمتیں روک لے تو پھر کوئی اور دے نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جس کو وہ بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی بھیجنے والا نہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف ایک اکیلا اللہ ہی ہے، وہی سب کچھ کر سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں کوئی مشکل ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو تو ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے کس کی یاد آنی چاہیے؟ سب سے پہلے کس کا ذکر کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کا، کیونکہ سارے مسائل کا حل صرف اور صرف اسی کے پاس ہے۔ ہم عام طور پر دنیا میں جو ریسورسفل پرسنز ہوتے ہیں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کے پاس زیادہ دولت ہے، یا کسی کے پاس زیادہ علم ہے، یا کوئی نیکی یا تقویٰ ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مسائل حل کر دیں گے۔
حالانکہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی بھی ایسی سخت نہیں کہ وہ کسی کے مسائل حل کر سکے. کسی کا ریسورسفل ہونا کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، بعض اوقات خود اس کو بھی فائدہ نہیں دیتا، بلکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو انسان اپنے ہی قوتوں سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ہی ذہین لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی ذہانت کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی علم والے ہوتے ہیں جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اپنے علم کو ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ہی دولت مند ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی بیماریوں کی وجہ سے، اپنی تکلیفوں کی وجہ سے اپنی دولت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. نہ وہ مرضی کا کھا سکتے ہیں، نہ مرضی کا پہن سکتے ہیں، اور نہ مرضی سے کہیں جا سکتے ہیں. حالانکہ بے شمار دولت ان کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا. آج ہم انشاءاللہ توحید پر رہنے اور شرک سے بچنے کی دعائیں سیکھیں گے، کیونکہ سب سے پہلا حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق ہے، اور سب سے پہلے جو چیز ہمیں آنی چاہیے، جو چیز ہمیں سیکھنی چاہیے وہ ہے توحید، اور اس کے لیے ہمیں دعائیں بھی کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کر لی تو اس کے بعد جو دعا کی وہ کیا تھی؟ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہمارے عبادت کے طریقے ہمیں دکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے خاص طور پر دعا کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. کہ اے ہمارے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو اس سے بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. انہوں نے اس چیز کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے یہ گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا، شرک اور شرک والوں کو چھوڑ کر آیا ہوں اور یہاں یہ گھر آباد کیا ہے، اب تو ہم شرک سے محفوظ ہو گئے، اور اب میں بھی اور میری اولاد بھی اپنے بل بوتے پہ ہم اب شرک نہیں. انہوں نے اپنے آپ پر بھی اعتماد نہیں کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا چونکہ میں تو شرک سے بچنے کے لیے آگ میں بھی کود پڑا تو مجھ پہ شرک کہاں اثر کر سکتا ہے. نہیں، جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں بچاتا تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. لا حول ولا قوت الا باللہ. لہٰذا انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی بچا لے اور میرے بچوں کو بھی بچا لے کہ ہم بتوں کی عبادت کریں. یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں گئے تو اس وقت انہوں نے کیا دعا کی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر سب سے پہلے کیا، کیونکہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل کلمہ ہے. لا الہ الا اللہ نجات کی کنجی ہے، جنت کی کنجی ہے. جس طرح نماز کی کنجی طہارت ہے، حج کی مفتاح یا حج کی کنجی جو ہے وہ احرام ہے، تو اسی طرح جنت میں جانے کے لیے لا الہ الا اللہ چاہیے. یہ سب سے افضل کلام ہے، اور اس لا الہ الا اللہ کا سیکھنا ہر ایک پر واجب ہے. یونس علیہ السلام نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور پھر وہ کلمہ جو تمام انبیاء نے حج کے موقع پر عرفہ میں پڑھا، وہ سب سے بہترین کلمہ جس کو قرار دیا گیا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، ساری بادشاہت اسی کی ہے اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. جہاں ہمیں اپنی توحید کو خالص کرنے کے لیے ان کلمات کا ذکر کرنا چاہیے، وہاں دوسری طرف کفر اور شرک اور نفاق سے بچنے کی دعائیں بھی کرنی چاہیے.
अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क़्री, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्री, ला इलाहा इल्ला अंता। ऐ अल्लाह मैं कुफ्र से और फक्र से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह मैं अज़ाब क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ, अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी चीज को शरीक नहीं करता। और फिर अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन उशरिका बिका व अना अअलमु व अस्तग़फिरुका लिमा ला अअलमु। ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं जानबूझकर तेरे साथ किसी को शरीक करूं, और जो मैं नहीं जानता हूँ उसके लिए तुझसे मग़फ़िरत तलब करता हूँ। और इसी तरह अल्लाहुम्मा लका अस्लमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व इलैका अनबतु व बिका खासमतु, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिइज़्ज़तिका ला इलाहा इल्ला अंता अन तुदिल्लनी, अंतल हय्युल लज़ी ला यमूत वल जिन्नु वल इंसु यमूतून। ऐ अल्लाह मैंने तेरी फरमाबरदारी की, मैं तुझ पर ईमान लाया, तुझ पर तवक्कुल किया, तेरी तरफ रुजू किया, तेरी ही मदद से लड़ा। ऐ अल्लाह मैं तेरी इज्जत के जरिए इस बात से पनाह मांगता हूँ कि तू मुझे गुमराह करे। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद का इकरार करते करते दुआ क्या मांगी कि तू मुझे गुमराह ना करना, क्योंकि हिदायत तो सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू जिंदा है जिसको कभी मौत नहीं आएगी, और जिन्नो इंस सब के सब मर जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक तरफ हमें तौहीद खालिस हासिल करने की दुआएं करनी है और उसका इकरार करना है और इजहार करना है। अगर आपको याद हो जो दुआ के मैंने इब्तिदाई लेक्चर्स दिए थे तो उसमें मैंने दुआ की 3 किस्में बताई थी, और उसमें सबसे पहली किस्म दुआ की क्या थी? तौहीद का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का अगर आप तकरार कर रहे हैं, सिर्फ अपनी तौहीद का इजहार कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ी दुआ है, यही दुआ है, क्योंकि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला पर ही इन्हिसार कर रहे हैं, अपना सब कुछ उसी के सुपुर्द कर रहे हैं। इंसान दुआ कब करता है? जब उसकी कोई जरूरत होती है, जब उसको कोई परेशानी होती है, जब उस पर कोई गम होता है, जब वो किसी बीमारी का शिकार हो जाता है, जब उसको कोई माली मामलात पेश आ रहे होते हैं जो मुश्किल हो जाते हैं, तो ऐसे वक़ात में हम अल्लाह से दुआ करते हैं। क्यों करते हैं? कि अल्लाह ताला इस मुश्किल को दूर कर सकता है। और जब हम सिर्फ अल्लाह ताला की तौहीद बयान करते हैं कि और कोई इलाह है ही नहीं, और कोई मददगार ही नहीं, और कोई कारसाज ही नहीं, और कोई दुख दूर करने वाला ही नहीं, और कोई मुश्किल से निकालने वाला ही नहीं, तो दरअसल हम इस बात का इकरार कर रहे होते हैं। और रंजो गम से निकलने की दुआ क्या बताई गई? अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बी शैया। इसमें मांगा तो कुछ नहीं, सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि अल्लाह मेरा रब है और मैं उसके साथ किसी को भी शरीक नहीं करता। अपनी तौहीद को खालिस कर रहे हैं, क्योंकि आप इस बात का ज़बान हाल से इकरार कर रहे हैं कि आपकी ये बेबसी, लाचारगी, तकलीफ, परेशानी सिर्फ एक अल्लाह ही दूर कर सकता है। और जितना जितना ज्यादा आप अपनी तौहीद को खालिस करते चले जाते हैं, उतना ही आप अल्लाह को राजी करते चले जाते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को सबसे ज्यादा जो चीज नाराज करती है वो शिर्क है। शिर्क क्या है? जुल्म अजीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब चीजें माफ कर देगा, लेकिन शिर्क को माफ नहीं करेगा। तो फिर जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते चले जाते हैं, तो दरअसल किस चीज की नफी कर रहे होते हैं? शिर्क की नफी कर रहे होते हैं। क्योंकि इसमें एक तरफ ला इलाहा है कि कोई भी इलाह नहीं, मेरे नजदीक कोई भी बड़ा नहीं तुझसे, कोई भी माबूद नहीं, कोई भी इबादत के लायक नहीं, कोई भी हाजत रवा नहीं, कोई भी मुश्किल कुशा नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के। हर खैर की कुंजियां अल्लाह ही के पास हैं, मैं उसी की तरफ रुजू करता हूँ, उसी से मदद तलब करता हूँ, वही मेरा असल मददगार है। और जितना ज्यादा दिल के साथ आप इस कलमे को पढ़ेंगे और पुकारेंगे और अपनी तकलीफ में आप कुछ भी नहीं कहते सिवाय इसके कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, बीमार हैं, दुखी हैं, और इसके कहने में आप देखें अगर आपका मुंह नहीं खुलता था तब भी आपकी जबान इस कलमे को अदा कर सकती। यानी आपको इसे बोलने के लिए ना अपने होंठ हिलाने पड़ते, ना अपने हलक को तकलीफ देनी पड़ती, कुछ भी नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और आप देखें अगर आप परेशान हो, दुख में हो, गम में हो, मसाइल में घिरे हुए हो और आपको कुछ समझ ना आ रही हो, तो बस सिर्फ इतना पढ़ना शुरू कर दें, ला इलाहा इल्लल्लाह, और शिर्क से बेजारी का इजहार शुरू कर दें। तो आप देखेंगे कि जो ही आप अपनी तौहीद को खालिस करेंगे आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे।
کیونکہ آپ نے اپنا پورا توکل، اپنا بھروسہ، اپنا اعتماد اللہ پہ ظاہر کر دیا، اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے. وہ سیدھا کرنے والا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مسائل کو حل کر سکتے ہیں، ہم الجھے ہوئے دھاگے سلجھا سکتے ہیں. نہیں، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے. اور اس کے لیے علم ہونا بھی ضروری ہے، اس پر ایمان اور اعتماد ہونا بھی ضروری ہے، اس پر یقین ہونا ضروری ہے، اور اس کا پھر زبان سے اظہار اور اقرار بھی ضروری ہے. تو توحید یہی ہے کہ انسان اپنی صرف زبان سے نہیں، اپنے حال سے بھی صرف ایک اللہ کا اقرار کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی اللہ کے بن جائیں، یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس سے کریں، سب سے زیادہ تعظیم بھی اسی کی، سب سے زیادہ حق اسی کا، ہر چیز پر اسی کو ترجیح دینے والے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور جب لا الہ الا اللہ انسان کہتا ہے تو ہر چیز کی نفی کر دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ حیوانات ہوں، چاہے وہ نباتات ہوں، چاہے وہ پہاڑ اور جمادات ہوں، کوئی بھی، سب کی نفی. ان میں سے کوئی ایک بھی معبود نہیں، کیونکہ جن قوموں نے شرک کیا انہوں نے کبھی انسانوں کو اپنا الہ بنا لیا، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ تکبر کی انتہا ہے. تو لوگوں نے اس کو کیا مانا ہوا تھا؟ وہ کہتا ہے کیا تم میرے علاوہ کسی الہ کو جانتے ہو؟ میں ہی تمہارا الہ ہوں. تو لوگوں نے بھی اس کو الہ مان لیا. تو بہت سے جو قوموں نے شرک کیا انہوں نے انسانوں کو واقعی اپنا معبود بنا لیا، اور ان کے آگے وہ جھکے بھی. بدھا کو کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا بنا لیا؟ اللہ کے بیٹے کے علاوہ الہ بھی بنا دیا. تو نیک لوگوں کو لوگوں نے اپنا الہ بنا لیا. مسلمانوں کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ کسی درجے میں بزرگوں کی، نیک لوگوں کی، تقوی والوں کی ایک خاص ایسی عقیدت ہوتی ہے جو انہیں نعوذ باللہ اللہ کے مقام یا اس کے برابر کر دیتی ہے کہ یہی ہمارے سب کچھ ہے، یہی ہمیں سب کچھ دیں گے، انہی کی وجہ سے ہی سب کچھ ہے. یہی تو شرک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت ہے؟ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. کوئی ساری زندگی بھی سجدے میں پڑا رہے تو اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتا. کہاں یہ کہ وہ یہ سمجھے کہ میں چھوٹی موٹی ٹوٹی پھوٹی عبادت کر کے کچھ بن گیا ہوں اور اب لوگوں کے مسائل کا حل میرے ہاتھ میں ہے. کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو صرف اور صرف ایک اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرتا ہے. پھر آپ دیکھیں اہل عرب نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کی پوجا شروع کر دی تھی، ان کے بت بنا کے رکھ لیے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری مشکلات آسان کرتی ہیں اور یہ ہمارے فائدے کی ہیں. وہ ان کے نام کے نظر نیاز کرتے، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے، ان کے نام پہ جانور ذبح کرتے، بہت کچھ ان کی طرف سے کرتے. تو لا الہ الا اللہ، کوئی فرشتے بھی نہیں. پھر لوگوں نے جنوں کو بھی الہ بنا لیا. سورۃ الجن میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ ان سے ڈرتے تھے، ان سے خوف کھاتے تھے، اور جب سفر کرتے اور رات کو کہیں پڑاؤ کرنا ہوتا، کسی وادی میں ٹھہرتے تو کہتے ہم اس وادی کے جن کی پناہ طلب کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہر طرح کے شر سے بچائے، یعنی یہاں جو کیڑے مکوڑے ہیں یا اور کوئی دشمن ہے ان سب کے شر سے ہمیں یہ جنوں کا سردار بچا لے. نعوذ باللہ، یہ بھی بہت بڑا شرک ہے. پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے پتھروں کے بت بنا لیے، ان کو پوجتے ہیں، کچھ نے درختوں کو بت بنا لیے. اور اب تو آپ دیکھیے کہ کروڑوں کی تعداد میں ہے، جس چیز سے انسان ڈرے، آگ سے ڈرے، پانی سے ڈرے، ان سب چیزوں کو اپنا الہ بنا لیا. اسلام ایک واحد ایسا دین ہے کہ جس میں سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور جس کے بغیر کوئی مسلمان ہی نہیں ہوتا، وہ ہے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ ہم ہر ایک کی نفی کرتے ہیں، سب کو نگیٹ کرتے ہیں، اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی اپنا الہ اور معبود سمجھتے ہیں. اور پھر توحید کا جو لفظ ہے یہ وحد یوحد سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ایک بنانا. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں الواحد، الاحد. اور پھر اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی اس کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں. اس کی الوہیت میں یعنی اس کے الہ ہونے میں، اس کی ربوبیت میں رب ہونے میں، اس کے تمام اسماء و صفات میں وہ یکتا ہے. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں. وہو السمیع البصیر. امام ابن قیم توحید کی تعریف یوں بیان کرتے ہیں، توحید صرف بندے کے اس اقرار کو نہیں کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اور یہ کہ اللہ ہر چیز کا رب اور اس کا بادشاہ ہے،
جیسا کہ بتوں کی پرستش کرنے والے اس کا اقرار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ مشرک ہیں. یعنی اللہ کو ایک ماننا اس معنی میں کہ وہی خالق ہے، وہی مالک اور رب ہے، بادشاہ ہے، لیکن ساتھ یہ دیویاں بھی ہیں، تو یہ بھی شرک ہو جاتا ہے. یعنی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات میں اس کو ایک مانتے ہیں اور باقی میں دوسروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، اور بڑی خوبصورت تعریف ہے یہ توحید کی اور ہمیں سمجھنی چاہیے اچھی طرح، کہ توحید اللہ کی محبت، اس کے سامنے جھک جانے، اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے، اس کی اطاعت میں کمال فرما برداری کرنے، اس کی عبادت میں کمال اخلاص اختیار کرنے، اور اپنے تمام اقوال اور افعال میں اس کے بلند چہرے اور رضا کا ارادہ کرنے پر مشتمل ہے. اسی کے لیے روک لینے، اسی کے لیے عطا کرنے، اسی کے لیے محبت کرنے اور اسی کے لیے نفرت کرنے پر مشتمل ہے. یہ ہے توحید. یعنی توحید میں صرف اتنا کافی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پتھروں کے بتوں کو یا انسان اور جنات اور ان کو نہیں مانتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یعنی محبت بھی سب سے بڑھ کر اللہ سے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. سجدہ بھی صرف اسی کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں، کسی اور کے آگے نہیں جھکنا. عاجزی اور انکساری کی انتہا صرف اسی کے لیے، اطاعت میں کمال فرما برداری اسی کی، عبادت میں اخلاص اسی کے لیے. اور پھر ہم جو باتیں کریں، اقوال افعال، ہمارے جو بھی کام ہے صرف اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کریں. اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ ہم سے خوش ہو جائیں، لوگ ہم سے راضی ہو جائیں تاکہ وہ ہمیں کچھ فائدے پہنچا سکیں. یعنی لوگوں کی خوشامد کرنا، لوگوں کی تعریف اس لیے کرنا تاکہ ان سے ہمیں کچھ بینیفٹس مل جائیں. نہیں، جب کسی کو یہ پتا چلتا ہے کہ کوئی اس کی تعریف کسی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو کیسا لگتا ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں، اگر آپ کو یہ پتا چلے کہ سامنے والا کسی مقصد مطلب کے لیے میری تعریف کر رہا ہے تو آپ کو وہ تعریف کیسے لگے گی؟ گھن آئے گی، بہت بری لگے گی، بیزار ہوں گے آپ اس سے. اس لیے ہمارے دین نے ہمیں اس سے بھی روکا ہے کہ لوگوں کی تعریف یا لوگوں کے ساتھ خیر خواہی یا اچھا اخلاق، ایون جو اسمائل کرنا ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ کے لیے کرو. اس لیے نہیں کرو کہ آپ کو ان سے کوئی فائدہ مل جائے. یعنی وہ بہت سے طریقے بتائے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ آپ یہ اور یہ کام کریں تو پھر آپ کو لوگوں کی محبت حاصل ہو جائے گی. محبت تو اللہ ڈالتا ہے دلوں میں. آپ 100 چیزیں کر لیں، نہیں محبت کسی کی لے سکتے. آپ محبت خرید نہیں سکتے. آپ جتنی چاہے کسی کی خدمت کر لیں، جتنی چاہیں کسی کی چاکری کر لیں، لیکن آپ اس کی محبت نہیں لے سکتے جب تک کہ اللہ آپ کے لیے اس کے دل میں محبت نہ ڈالے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں نا، اللہ کے بن جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، نیک عمل کرنے لگتے ہیں، ضرور رحمان لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا. آپ اللہ کے بن جائیں، مخلوق آپ سے محبت خود ہی کرنے لگے گی. بندوں سے محبت کسی مطلب مقصد کے لیے نہ کریں. آپ دیکھیں کہ بعض بچے والدین کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتے، لیکن انہیں جب والدین سے کچھ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ ان کی کچھ تعریف وغیرہ کر دیتے ہیں. مطلبی محبت، خود غرضی کی محبت، دنیاوی فائدے حاصل کرنے کی محبت نہیں. ہمیں اگر کسی سے محبت بھی کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر پانے کے لیے، کیونکہ اس کا بھی اجر ہے. جب ہم اچھے اخلاق سے کسی سے پیش آتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں، ہم کسی کے کام
یا نہ کہے، آپ کو دعا دے یا نہ دے، آپ کی تعریف کرے یا نہ کرے، آپ کو بدلہ دے یا نہ دے، نہ آپ کا دل ٹوٹے گا، نہ آپ کا اطمینان اور چین خراب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا آپ کو. آپ کتنے مضبوط انسان بن جائیں گے، کیونکہ آپ نے اس کے لیے تو کیا ہی نہیں. آپ نے جس کے لیے کیا اس نے دیکھ لیا، اور اس پر آپ کا پکا یقین ہے کہ اس نے تو بدلہ دینا ہی دینا ہے نا، کیونکہ وہ کسی کا احسان نہیں رکھتا. یعنی ہماری نماز، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، پہلی دو باتیں تو سمجھ آتی ہیں، بھئی نماز اللہ کے لیے بھی، سجدہ اللہ کے لیے کرو، قبلے کی طرف رخ کرو، اللہ کا ذکر کرو، قربانی کرتے ہوئے بھی اللہ کا نام لو، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن محیای و مماتی، میری زندگی اور موت اللہ کے لیے. جی، پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے بھی کام کر رہے ہو نا، وہ بھی اللہ کے لیے، وہ بھی اللہ کو خوش کرنے کے لیے. بندوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دو، اللہ کو خوش کرو، اللہ کو راضی کرو، یہی توحید ہے. اور جب اللہ کو راضی کرو گے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ دفاع بھی کرے گا تمہارا، تمہاری مدد کرے گا. تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس کس تدبیر سے وہ تمہیں فائدہ پہنچائے گا، کہاں کہاں سے. یعنی بعض اوقات ہم کسی چیز کی ضرورت مند ہوتے ہیں، ویسے کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی مصیبت اور تکلیف آ گئی ہے، ہم اس کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، پھر ہمیں شفا ہو جاتی ہے. ہم سوچتے ہیں یہ ہم نے دعائیں کی تھی نا، وہ میری دعا قبول ہو گئی، پھر اپنے کو کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، میری دعا سے، آپ کی دعا سے یہ ہوا. یہ کتنا عام جملہ ہے، آپ کی دعا سے یہ فلاں کام ہو گیا. آپ کو کس نے بتایا کہ اس نے واقعی اتنی اچھی دعا کی ہے، اور واقعی دعا کی بھی ہے یا نہیں کی؟ یہ ہم نے ایک تکیہ کلام بنا لیا، آپ کی دعاؤں سے یہ سب کچھ ہو گیا. وہ اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کون سی دعائیں، اللہ کی رحمت سے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی دعا، میری دعا، اس کی دعا، اس کی دعا، اس سے کچھ ہوا ہو، کیونکہ ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں، ہمارے پاس کوئی یقینی علم نہیں ہے، ہمیں کہاں سے پتا چلا. بات یہ ہے کہ آپ دعا کی بات کریں، آپ کو نہیں معلوم، ہو سکتا ہے آپ نے کسی ایسے وقت میں کسی شدید بھوکے کو کھانا کھلایا ہو، اور آپ کھلا کے بھول چکے ہوں، اور اللہ نے آپ کی وہ نیکی لکھ لی، اور اس وقت جب آپ شدید تکلیف میں تھے تو اس نیکی کا بدلہ آج آپ کو یوں ملا کہ آپ صحت مند ہو گئے. اللہ تعالیٰ جس طریقے سے مدد کرتا ہے بندوں کی، وہ آپ اپنی طرف سے خانوں میں مت بانٹے، اللہ نے یہ کر دیا، اللہ تعالیٰ یہ کر. اللہ کے بارے میں وہ باتیں کیوں کہتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ یعنی یہ شرک سے بھی بڑی برائی ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرو جن کا تمہیں علم ہی نہیں، تم جانتے بھی نہیں، اپنے پاس سے ہی اللہ کے ذمے لگا رہے ہو چیز. اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا چاہیے، لیکن ہماری ساری زندگی میں توحید ہونی چاہیے. یعنی ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی لیے تو اس کی جزا خود دے گا کہ روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، یعنی صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں، تو وہی اس کی جزا دے گا. اسی طرح وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ بھی صرف اللہ کے لیے کرو، اور باقی محیایا و مماتی میں سب کچھ کور ہو جاتا ہے. بندوں کی خدمت، بندوں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے برے رویے کے باوجود ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، یہ آپ ایسے تھوڑی کر سکتے ہیں. کتنے ہی لوگ ہیں جو کسی کو معاف نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، ایسے سنگ دل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگوں کی بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں، لیکن اسوہ حسنہ کیا کہتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا کہتی ہے؟ اگر وہ لوگوں کو معاف نہ کرتے تو کیا ایسے دین پھیلتا؟ انہوں نے معاف کیا، کس کے لیے؟ اللہ کے. صبر کیا، کس کے لیے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ. جب ہم کہتے ہیں نا صبر نہیں ہوتا، نہیں، اگر آپ اللہ کی خاطر کریں گے تو صبر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے تو شکر بھی ہو جائے گا، اللہ کی خاطر کریں گے ہر بڑے سے بڑا، مشکل سے مشکل کام اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. ہم بندوں کے سامنے سٹبن ہو جاتے ہیں، ضدی ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا تو ہم ان کو ایسے مزہ چکھائیں گے، یہ ساری چیزیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ عاجزی اور انکساری کا، ہم اللہ کی خاطر ٹوٹ سکتے ہیں. اللہ کی خاطر اگر ہماری کوئی عزت نہیں کرتا تو ہم اس کو برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ عزت تو ساری ساری اللہ کے لیے ہے. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس لیے چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کسی سے سلام کرنا، ہاتھ ملانا، اسمائل کرنا، گلے لگانا، کسی کی کو مدد کرنا، خدمت کرنا، کسی کے کام آنا، کسی کو کوئی مشورہ دینا، کسی کا غم بانٹ لینا، کسی وحشت زدہ دل کو انس فراہم کرنا، کسی کے سوال کا جواب دے دینا، کسی کو کوئی مشورہ دے کے اس کی مدد کر دینا، کسی کی کو مالی مدد کر دینا، کسی کو کھلا دینا، پلا دینا، کچھ بھی ہو صرف اللہ کے لیے.
محیایا و مماتی، شروع سے لے کے آخر صرف اللہ کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں آپ سے بدلہ بھی نہیں چاہیے اس کے عوض اور شکریہ بھی نہیں چاہیے. بات ہی ختم ہو گئی، کتنے جھنجٹ ختم ہو گئے. کیونکہ ہم اسی شش و پنج میں پڑے رہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ احسان کیا تو اب ہمیں کیا کر. لوگ احسان کو بھی ایک بوجھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی میں لوگوں کو ہی پلیز کرتے کرتے زندگی بیت جاتی ہے. اگر ہر شخص کے اندر یہ توحید آ جائے، یہ اخلاص آ جائے کہ جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کا صلہ اور اس کا بدلہ اور اس کا اجر اللہ سے توقع رکھنی ہے، تو آپ جب اللہ کے لیے سب کچھ کریں گے تو آپ کے نیک اعمال میں تیزی آ جائے گی، کیونکہ آپ بہت سارے بوجھ سے نکل جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو جائے گا، آپ کو پرواہ نہیں رہے گی لوگوں کی کہ لوگ آپ سے خوش ہیں یا ناراض ہیں. آپ نہیں ناراض کریں گے ان کو، لیکن اگر آپ کے احسان کے باوجود وہ ماننے کو ہی نہیں تیار، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دینا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے، یہ میری وجہ سے ایسے ہو رہا ہے، میری کوئی غلطی ہے تو اس کا موڈ آف ہے، یا یہ میری وجہ سے یہ سب خرابی کر رہا ہے. آپ کو نہیں پتا اللہ نے اس کو کسی اور طرح سزا دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے ٹارچر سے نہیں نکل پاتا، کہ کسی کو معاف نہیں کر سکتا یا نارمل انسان کی طرح زندگی نہیں بسر کر سکتا. وہ پتہ نہیں اپنے کس گناہ میں پکڑا ہوا ہے، اور آپ سارا کچھ اپنے اوپر لیے رہ رہے ہیں. آپ کیوں اپنے اوپر لے رہے ہیں سارا بوجھ؟ آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی طرف منہ پھیر لیں، اس کی طرف توجہ کر لیں، اور لوگوں کو سمجھانے کے بعد ان کے حال پر چھوڑ دیں. وہ جانے اور ان کا رب جانے وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں. آپ رسپانسیبل نہیں. اگر آپ نے کسی کا دل نہیں دکھایا، آپ نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کی، آپ نے اپنے فرائض پورے کر دیے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں نبھا دی، پھر اس کے بعد کوئی اس کو ایکنالج کرتا ہے یا نہیں، ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے. اس سے اوپر اٹھ جانا چاہیے. جتنا اس سے باہر نکلیں گے نا، اتنی توحید خالص ہوگی. توحید جو ہے یہ غموں سے نجات دلانے والی ہے، مشکلات سے بچانے والی ہے. تو توحید کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو صرف خالق و مالک سمجھ کر بس چھوڑ دیا جائے، وہ خالق ہے وہ مالک نہیں. زندگی کے ہر لمحے میں اللہ کے ساتھ تعلق، ہر چیز اللہ کے لیے، ساری فرما برداری اسی کی، ہر قول ہر فعل اس کی رضا کی خاطر، اسی کے لیے روک لینا، کیونکہ بعض اوقات روکنا بھی پڑتا ہے کسی چیز کو، اور اسی کے لیے دینا کسی کو، اسی کے لیے محبت اور اسی کے لیے نفرت. توحید کے جو کچھ اور نام رکھے گئے ہیں نا، کتابوں میں ملتے ہیں، اس لیے ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دیتی ہوں کہ ذرا مشکل ٹرمز ہوتی ہیں تو مطلب کیا ہے ان کا. ایک ہوتی ہے توحید الوہیت. الوہیت کا لفظ الہ سے نکلا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی ایسی عبادت کی جائے جس میں محبت اور تعظیم ہو. ولہ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کسی سے محبت کرنا نا، تو محبت اور تعظیم کے ساتھ عبادت کی جائے. اس کا نام توحید عبودیت بھی رکھا گیا ہے کہ وہ انسان ان چیزوں کو ادا کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے جن سے اللہ نے منع کیا ہے. اسی طرح توحید طلب، توحید ارادہ بھی اس کا نام رکھا گیا ہے. توحید قصد، قصد کا مطلب ہوتا ہے ارادہ، کیونکہ بندہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے چہرے کو ہی چاہتا ہے، اسی کا قصد کرتا ہے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرتا ہے. تو ایک ہے توحید الوہیت، دوسری ہے توحید ربوبیت. یہ ماننا کہ اللہ ہی خالق مالک مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے، یہ سارے معنی اس میں آ جاتے ہیں. اور تیسری ہے توحید اسماء و صفات، کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی اور کو اس کا شریک نہ کرنا. یاد رکھیے تمام انبیاء کی بنیادی دعوت توحید ہی رہی ہے. سورۃ الاعراف کو اگر پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، حضرت ہود کا ذکر آتا ہے، حضرت صالح کا ذکر آتا ہے، حضرت شعیب کا ذکر آتا ہے. سب کا ذکر کرنے کے بعد ایک ہی عبارت آتی ہے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر پیغمبر نے آ کے ایک ہی جملہ دہرایا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، تمہارا کوئی معبود نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تبلیغ کا آغاز کس سے کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ سے کیا تھا. یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. لا الہ الا اللہ دراصل انسان کو ہر چیز کی غلامی سے، سلیوری سے نجات دلا کے صرف اللہ کا بناتا ہے.
یعنی جب آپ بندوں سے خوف کھاتے رہتے ہیں نا تو آپ بندوں کے غلام ہوتے ہیں. جب آپ کسی بندے سے اتنی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے تو آپ اس کے غلام بن جاتے ہیں. اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے, اس کی ناراضگی میں آپ کی ناراضگی ہے. یہ غلامی نہیں تو اور کیا ہے. تو توحید جو ہے یہ انسان کو غلامی سے نجات دیتی ہے, لوگوں کے بوجھ اور لوگوں کی جو آپ کے اوپر دباؤ ہے اس سے نجات دیتی ہے آپ کو. کیونکہ کوئی آپ کو ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کو گھر سے نکال دیں گے. کوئی آپ کو ڈراتا ہے اگر آپ نے یہ کیا تو جاب سے نکال دیں گے. کوئی ڈراتا ہے کہ اگر آپ نے یہ کیا تو آپ کا سودا یہ پڑا کا پڑا رہ جائے گا, ہم خریدیں گے ہی نہیں. مختلف طرح کی دھمکیاں. جب انسان یہ سمجھتا ہے میرا رازق تو اللہ ہے. ہم نے دیکھا ہوگا کہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہوتی, صبح شام کا ٹارچر ہوتا ہے ان کی زندگی میں. ایک تو نارمل ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, ایک دن اچھا گزرا, دوسرے دن تھوڑا کام خراب ہو گیا, ایک دن خوش ہے ایک دن ناخوش. یہ دن اور رات تو ہر ازدواجی زندگی میں آتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہر روز خوش ہی ہو, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر وقت پریشانی ہو. لیکن کچھ ریلیشن شپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن میں خوشی نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی. اچھا, اس ریلیشن شپ سے چھٹکارا کیوں نہیں حاصل کرتے کہ پھر کہاں جائیں گے؟ آپ سورۃ الطلاق پڑھ کے دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا حل بتاتے ہیں. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, اللہ تنگی کے بعد آسانی میں پیدا کر دے گا. لیکن کیوں اپنے آپ کو قتل کرتے ہو, کیوں اپنے آپ کو یعنی مصیبت میں ڈالا ہوا ہے؟ تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہماری زندگی میں جن میں ہم صرف اس ڈر سے کہ اگر یہاں سے میری جاب گئی تو بس میں گیا, اتنی اچھی جاب شاید مجھے کہیں نہ ملے, اس لیے میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں مانگتا, جمعہ بھی نہیں پڑھتا کیونکہ یہ بہت میری پسند کی جاب ہے. نہیں, آپ کو اپنے رب کے پاس بھی واپس جانا ہے اور وہاں پہلا سوال نمازی کا ہونا ہے. تو اس لیے آپ کو وہ بھی سوچ کے رکھنا ہے رازق کون ہے. آپ کا امپلائر نہیں ہے, اللہ رازق ہے. اللہ کی زمین وسیع ہے. کیا جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا کہ آپ کینیڈا میں آ کے یہاں کا پانی پیئیں گے اور یہاں کا رزق کھائیں گے؟ کس نے آپ کی قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا؟ اللہ نے لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے, اسباب انسان اختیار کرتا ہے, لیکن اصل تو پلاننگ اللہ کی ہوتی ہے کہ کس کو کہاں سے رزق دینا ہے, کیونکہ یہ ذمہ اس نے لیا ہوا ہے اپنے اوپر. لیکن ہم انہی چیزوں کے اندر پریشان رہتے ہیں. ٹھیک ہے, پریشانی اپنی جگہ ہوتی ہے, میں نہیں کہتی کہ پریشانی نہیں ہوتی یا بالکل پریشان نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انسان کے اوپر کیفیت آتی ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ انسان کسی بھی دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کی عبادت اور اللہ کے ساتھ تعلق کو قربان نہ کرے. اپنی عبادت اور اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری اور اپنے خلوص اور اپنی وفاداری کا ثبوت دے کہ اللہ تو ہی میرا سب کچھ ہے. اسلام کی پہلی بنیاد ہی توحید ہے. اگر توحید نہیں, کسی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا, وہ نماز بھی پڑھا, وہ روزے بھی رکھے. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ نان مسلمز اپنے کولیگز کے ساتھ مل کے ان کو خوش کرنے کے لیے وہ بھی روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. آپ کو تو پورے روزے کا ثواب مل گیا, لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا اس بھوک پیاس سے, کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں تھا, وہ فرینڈ کے لیے تھا. تو ان کو بتانا چاہیے کہ یہ اللہ کے لیے کر لو, صرف ایک اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کتنا زبردست موقع ہے یہ دعویٰ دینے کا. یعنی اس وقت رمضان کا مہینہ بابرکت مہینہ ہونے کے اعتبار سے ایک ایسی فضا پیش کرتا ہے. کل ہی مجھے کسی نے میسج کیا کہ ان کی بچی پبلک اسکول میں پڑھتی ہیں, ابھی شاید گریڈ 1 میں ہے, اور انہوں نے جا کے تو کلاس میں سارے بچوں کو بتایا کہ ہمارا دین کیا ہے اور ہم روزے کیوں رکھتے ہیں اور مریم گھر میں کیا کرتی ہے, اور وہ پریئر میٹ لے کر گئے اور کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں کیا کہتے ہیں. اور اس بہانے ساری کی ساری توحید کی اور ساری دین کی پوری دعوت پیش کر دی انہوں نے کہ ہمارا دین کیا ہے. اب باقی تو دل میں اللہ ہی ڈالتا ہے نا. لیکن ایک ماں اگر اپنے گریڈ 1 کے بچے کے لیے اسکول میں جا کر اس کے کلاس والے اس کو یہ ساری چیز بتا سکتی ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا کرتے ہیں, تو میرے خیال ہے ہر ماں بتا سکتی ہے. لیکن پھر اس کے لیے سیکھنا پڑتا ہے نا, اس کے لیے کریج بھی چاہیے, اس کے لیے یہ شوق بھی چاہیے, اس کے لیے اللہ سے محبت چاہیے کہ اللہ تو میرا رب, میں چاہتی ہوں کہ سب تجھے ہی رب مانے, اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ اختیار کرتا ہے. تو کیا ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہم اس مہینے میں جس میں سب کو پتا ہے کہ مسلم اس وقت فاسٹ کر رہے ہیں, اس میں ان کو بتائیں کہ یہ فاسٹنگ کیا ہے اور یہ کیوں کرتے ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے. کیونکہ عام طور پر فاسٹنگ, آپ دیکھیں نیٹ پہ جائیں آپ کو فاسٹنگ کے بہت فائدے ملیں گے, اور سبھی کسی نہ کسی طرح کی فاسٹنگ کرتے ہیں, لیکن وہ اسلامی فاسٹ سے بالکل الگ. ہمارے فاسٹ کا مقصد ہے تقویٰ حاصل کرنا, اور وہاں ہے صحت حاصل کرنا. صحت تو جھنگے میں مل ہی جاتی ہے, لیکن اصل گول جو ہے وہ بہت ہائر ہے, اور وہ ہے تقویٰ کا حصول. تو قرآن مجید میں بھی آپ دیکھیں کہ ہر آیت کے اندر کسی نہ کسی شکل میں توحید موجود ہے,
اور قرآن کی بھی سب سے پہلی تعلیم جو ہے وہ توحید ہی ہے. اور نہ صرف یہ کہ زندگی کی ابتدا میں بچے کو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھانا چاہیے، بلکہ ہمارا آخری کلام بھی کیا ہونا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ. محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حدیث میں آتا ہے جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ جنت کی کنجی ہے، یہ جنت اسی سے کھلے گی. اور اگر سارے کام کوئی کرتا ہے لیکن لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا تو اس کے کوئی بھی عمل قبول نہیں. اب اس توحید کے کچھ تقاضے ہیں. وہ تقاضے کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ اللہ کو پہچانے کہ وہ ہے کون جس کو ہم اپنا معبود بنائے ہوئے. سورۃ محمد میں آتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، بس تم جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، یعنی جان لو، علم حاصل کرو. تو یاد رکھیے توحید کا علم حاصل کرنا ہر انسان پر فرض عین ہے، ہر ایک پر، خواہ کوئی بھی ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، جوان ہو، ہر رنگ نسل، سب کے لیے یہ علم حاصل کرنا فرض ہے. وہ نا طلب العلم فریضۃ، وہ کون سا علم ہے جس کا سیکھنا فرض ہے؟ وہ توحید کا علم ہے، عبادات کا علم ہے. اور یہ کیا ہے؟ اللہ کے ایک الہ ہونے پر پورا یقین رکھنا، پھر اسی کے فرما بردار بن جانا. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کے لیے مسلمان بن جاؤ. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، اللہ کے لیے خالص ہونا. فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہونا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا، لوگوں کی بجائے اللہ سے ڈرنا. کیونکہ انسان جس سے ڈرتا ہے نا اسی کی مرضی کے کام شروع کر دیتا ہے. اگر ہم اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ ہی کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے وہ روکتا ہے ان سے رک جائیں گے. پھر توحید کیا ہے؟ اختلافات میں اسی کی طرف رجوع کرنا. توحید یہ ہے کہ ہر معاملے میں، ہر مشکل میں اللہ کو کافی سمجھنا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اسی پر بھروسہ کرنا، اسی کو اپنا مددگار سمجھنا. اور زندگی کے ہر معاملے میں ہمیں توکل کی ضرورت پیش آتی ہے. ہم دیکھیں کہ بعض لوگ اپنے توہمات کی وجہ سے کہ کل کیا ہوگا، کل یہ نہ ہو جائے، کل وہ نہ ہو جائے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خوف کا شکار رہتے اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتے. صدقہ کیوں نہیں کرتے؟ کہ پیسہ جمع کر کے رکھنا ہے کہ بڑھاپے میں کام آئے گا. آپ سوچئے کہ کیا صدقہ بلاؤں کو نہیں ڈالتا؟ ٹھیک ہے آپ اپنے لیے سیونگ بھی کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف اپنے ہاتھ میں سیونگ نہیں کریں، کچھ سیونگ اللہ کے پاس بھی کر لیں کہ جہاں سے مسائل نے حل ہونا ہے. آج آپ دوسروں کے لیے کریں، کل اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کر دے گا، اور اگر اللہ نے اسباب نہ پیدا کیے تو آپ کے پیسے تجوریوں میں رہ جائیں گے، آپ کے کام پھر بھی نہیں آنے والے، وہ اور لے جائیں گے. کتنے ہی بوڑھے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے پیسے بینکس میں رہ گئے، وہ دنیا سے چلے گئے اور ان کے گھر بھی چلے گئے، کوئی چیز کام نہ آئی، کوئی والی وارث نہ تھا پیچھے. تو اصل عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے وہ کام بھی خوشی سے کرتا چلا جاتا ہے. اللہ سے راضی رہنا یہ بھی توحید کا حصہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے، ابو سعید کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید، جو اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. پھر توحید میں سے یہ ہے کہ ساری نعمتوں کا شکر اللہ کے لیے، واشکروا نعمت اللہ ان کنتم ایاہ تعبدون، ہر نعمت پر شکر گزار ہونا. پھر اس کے فیصلوں کو تسلیم کر لینا. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ ان سے کہیے ہمیں اگر کوئی مصیبت آئے گی تو وہی آئے گی جو اللہ نے ہمارے مقدر کی ہے، یعنی تقدیر پر اطمینان ہونا، اللہ کی تقدیر سے راضی ہونا. یہ بھی توحید کا سبق ہے. اس کے برعکس کیا ہے؟ شرک. شرک کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے ساتھ ایک یا ایک سے زیادہ کوئی ہمسر، برابر کا ند یا شریک بنانا، جیسے عبادات میں، قربانی میں، مدد طلب کرنے میں، شفاعت میں، یا دعا کی قبولیت میں، یا ربوبیت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا یا اس کو اپنا حاجت روا، مشکل کشا سمجھنا. ہماری توحید اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی بادشاہت میں کوئی شریک ہے. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے
وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا، اور کہہ دیجیے سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے نہ کوئی اولاد بنائی، نہ بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور نہ عاجز ہو جانے کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے، اور اس کی بڑائی بیان کرو، خوب بڑائی بیان کرنا۔ ہم بندوں کی بڑائیاں بیان کرتے ہوئے نہیں تھکتے، کبھی زندگی میں اللہ کی بھی ایسی بڑائی بیان کی؟ اپنے آپ سے ہمیں پوچھنا چاہیے۔ تو توحید کیا ہے؟ صرف اللہ کی بڑائی بیان کرنا۔ اور شرک کی اقسام میں ایک فعلی شرک ہوتا ہے، جیسے نجومیوں کے پاس جانا، تعویذ لٹکانا، منکے لٹکانا، جسم کی حفاظت یا گھر وغیرہ کو حسد اور نظر سے بچانے کے لیے کچھ لٹکانا۔ آپ نے دیکھو کہ کچھ لوگ اپنے گلے میں یا ہاتھ میں ایک آئی بنی ہوتی ہے، بلو آئی اس کو کہتے ہیں، شاید بلو آئی، وہ پہن کے رکھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا یہ بلو آئی ہمیں نظر اور حسد سے بچا لے گی؟ ہرگز نہیں۔ یہ عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ کئی لوگ گھر میں بھی شاید لٹکاتے ہیں، مجھے علم نہیں، کچھ یاد ایسے پڑتا ہے کہ گھر میں لٹکاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں لٹکاتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لٹکنے سے نظر نہیں لگے گی، حسد نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ کالی چیز شاید لٹکاتے ہیں، یہاں تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن پاکستان میں گاڑیوں کے پیچھے کسی نے میری توجہ دلائی کہ آپ نے یہ گاڑی کے پیچھے لٹکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا لوگوں نے ڈیکوریشن وغیرہ کوئی کی ہوئی ہے اپنی، جیسے عورتیں پیچھے پراندہ لٹکاتی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی کوئی فیشن ہو، رواج ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، یہ اس لیے لٹکاتے ہیں کہ نظر نہ لگے۔ کچھ لوگ بچوں کو تل لگا دیتے ہیں، کالا تل، اس لیے کہ نظر نہ لگے، کیونکہ وہ آتا نا حدیث میں کہ شرک جو ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چیونٹی سے بھی زیادہ خفیہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں سے داخل ہو جاتا ہے، ہمیں علم ہی نہیں ہوتا۔ اب آپ سوچئے کہ وہ تل کہاں سے بچائے گا، کتنی حماقت کی بات ہے۔ لیکن میرا خیال ہے اتنی اکثریت میں یہ چیز ہے، یعنی بہت دفعہ اپنے آس پاس بھی یہ چیز دیکھی، اور میں سمجھتی تھی خوبصورتی کے لیے لگاتے ہیں۔ منکے پہنتے ہیں، ہاتھوں میں کڑے پہنتے ہیں، دھاگے لٹکاتے ہیں، انگوٹھیاں کچھ ایسی پہنتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ تصور ہوتا ہے کہ سلیمانی انگوٹھی ہے شاید، بازو پہ کچھ باندھتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ من گھڑت عقیدے ہیں، خود سے ہی گھڑ لیا ہم نے، توہمات ہیں، سپرسٹیشنز ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان خراب کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ جاننے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ شرکیہ افعال ہیں۔ پھر لوگ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو تو نجومیوں کے پاس چلے جاتے ہیں، بابا جی کے پاس چلے جاتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ یہ رشتہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اللہ نے آپ کو نہیں عقل دی کہ آپ خود بھی سوچیں کہ آپ کے بچے کا مزاج کیا ہے، دوسرے کا کیا ہے، کچھ کمپیٹیبلٹی ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑی بنیاد تو دین ہی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ اپنی حاجتیں اور مقصد پورا کرنے کے لیے قبروں پہ جاتے ہیں، قبروں پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، ان کا طواف کرتے ہیں، ان کو چومتے ہیں جا کے وہ در و دیوار کو، کچھ وہاں جا کے سجدہ بھی کر دیتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ پھر اسی طرح کچھ قولی شرک ہوتے ہیں، یعنی کہ زبان سے شرکیہ الفاظ، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا، تمہارے سر کی قسم، تمہارے باپ کی قسم، کعبہ کی قسم، زندگی کی قسم، تمہارے والدین کی قسم، یہ بھی شرکیہ الفاظ ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائی جا سکتی، کعبہ کی بجائے رب الکعبہ کہیں، قرآن کی قسم اگر اس کو مخلوق سمجھ کے مان رہے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر یہ تعظیم کا عقیدہ رکھتا ہو انسان کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی بہت عظمت ہے، یہ بہت سیکرڈ ہیں، ان کو سیکرڈ سمجھے، یہ شرک اکبر بن جاتا ہے، یعنی یہ من کے اور یہ ساری چیزیں سیکرڈ نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح یہ کہنا کہ اگر اللہ اور فلاں نہ ہوتا تو یہ کام نہ ہوتا، اللہ اور فلاں، اللہ کے ساتھ اور کو ملا دیا، شرک ہو گیا۔ آپ نے اللہ کے ساتھ اور کو شریک کر لی، اور کہاں سے آ گیا؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سارا فضل اللہ کا ہے، اللہ نے وسیلہ بنایا، اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا دیا، طاقت اللہ کی ہے، اس نے سبب، کیونکہ سبب اختیار کرنا شرک نہیں ہے، تو اللہ نے کسی کو سبب بنا دیا۔ اسی طرح جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، نو وے، شرک ہے۔ جو اللہ چاہے، ما شاء اللہ کانا، یہ تھوڑی کہتے ہیں ما شاء اللہ و ما شئت وہ ہو جائے گا، نہیں، جو اللہ چاہے گا بس وہ ہوگا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور غیر اللہ کے درمیان برابری کرنا جائز نہیں۔ پھر اسی طرح ریاکاری، دکھاوے کے کام کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے لمبے لمبے سجدے کرنا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے حج عمرے کرنا کہ ان کے سامنے میں بہت نیک پاک کہلواؤں۔ پھر اسی طرح نحوست پکڑنا، کسی انسان کو منحوس سمجھنا، پرندوں سے نحوست پکڑنا، بلی سے نحوست پکڑنا،
अत्तियारा तो शिर्क, कोई चीज मनहूस नहीं है। नहूसत इंसान के अपने गले में लटकी हुई अपने गुनाहों की नहूसत होती है। नफा नुकसान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही के हाथ में है। फिर इसी तरह तौहीद के ऑपोजिट कुफर भी है, यानी तौहीद का इनकार कर देना। चाहे आप अल्लाह का इनकार कर दें या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन चीजों पर ईमान लाने को कहा है, क्योंकि कुफर अदम ईमान को कहते हैं। ईमान का ना होना कुफर है। मैं नहीं मानता अल्लाह को। आज आप देखें कि खुद मुसलमानों के अंदर कितने ही ऐसे लोग पैदा हो गए हैं, या बच्चों में से या फिर माहौल के असर से, कि नो मोर बिलीफ, ये कुफर है। यानी किसी को भी ना मानना, अल्लाह को भी ना मानना और किसी को भी ना, जैसे एथियस्ट होते हैं। तो ईमान की जिद कुफर है, तकवा की जिद भी कुफर है। वसीक़ अल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा वसीक़ अल्लज़ीना इत्तक़ौ इलल जन्नति ज़ुमरा। इसी तरह शुक्रगुजारी का ऑपोजिट भी कुफर है, और वो नाशुक्री के मानों में है। एहसान की जिद भी कुफर है, नेक अमल की जिद भी कुफर है। यानी इसका पांचवा मीनिंग है, यानी कई माने हैं कुफर के। और कुफर की दो बड़ी अकसाम है, एक कुफर अकबर है और एक कुफर असगर है। बड़ा कुफर और छोटा कुफर। कुफर अकबर वो है जो इंसान को मिल्लत से खारिज कर देता है, वो मुस्लिम उम्मा से ही नहीं रहता। और कुफर असगर वो है जो इंसान को मिल्लत से खारिज नहीं करता। कुफर अकबर में इनकार और झुटलाना आता है, हक से रूगर्दानी, निफाक यानी ऊपर ऊपर से इस्लाम का इजहार और अंदर से इनकार, शुकूक व शुबहात कि पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं और हम ऐसे ही मान रहे हैं, पता नहीं मरने के बाद कोई जन्नत दोज़ख है भी या नहीं। ये शुकूक व शुबहात होते हैं, ये भी कुफर की तरफ ले जाते हैं। और दूसरी किस्म का कुफर कुफर असगर कहलाता है, जो अमली कुफर होता है, यानी जबान से कह देना लेकिन अमल में कोई ऐसी चीज ना रखना, अल्लाह के अहकाम ना मानना, नमाज का इनकार, रोजे का इनकार, हज का इनकार, इन सब चीजों का इनकार। तो याद रखिए कि जो लोग अल्लाह की तौहीद का इकरार करते हैं उनके लिए खुशखबरियां हैं, और अगर कुरान खोल कर देखें जो इसका इनकार करते हैं उनके लिए वईदें हैं। जो लोग तौहीद इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनका मददगार हो जाता है, अल्लाह उनको सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। व इन्नल्लाह लहादिल लज़ीना आमनू इला सिरातिम मुस्तकीम, उन्हें रोशनी मिल जाती है। अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, हयात तय्यबा मिलती है, पाकीज़ा जिंदगी। मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा, जो शख्स भी नेक अमल करेगा, खा मर्द हो या औरत, बशर्ते के मोमिन हो, तो हम उसे पाकीज़ा जिंदगी बसर कराएंगे। दुनिया और आखिरत में सामान्य जिंदगी मिलने की बशारत है, दुनिया और आखिरत में साबित कदमी नसीब होती है। युसब्बितुल्लाहुल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, दुनिया और आखिरत में मुकम्मल अमन मिलता है। अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अमनु व हुम मुहतदून, जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अपने ईमान को बड़े जुल्म के साथ नहीं मिलाया, यानी शिर्क के साथ, यही लोग हैं जिनके लिए अमन है और यही हिदायत पाने वाले हैं। इमाम इब्न क़य्यिम कहते हैं, जिस कदर बंदे के दिल में तौहीद मजबूत होती है उतना ही उसका ईमान कवी होता है और उसका अल्लाह पर इत्मीनान, तवक्कुल और यकीन बढ़ जाता है। कुल हुवल्लाहु अहद अगरचे हुरूफ कम है लेकिन ये सुलस कुरान के बराबर है, 1/3 ऑफ कुरान के बराबर है, क्योंकि इसमें अल्लाह की तौहीद का बयान है। तो इससे ये पता चलता है कि तौहीद वाली आयात बाकी आयात से अफजल है। अमाल की कबूलियत का दारोमदार भी तौहीद पर है, और ऐसे लोगों के लिए अल्लाह की मदद और नुसरत का वादा है। दिल और रूह की पाकीज़गी भी तौहीद से है। तौहीद ही की बिना पर, ला इलाहा इल्लल्लाह की बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात मिलेगी, गुनाहों की बख्शिश होगी, कबीरा गुनाहों के बावजूद बख्शिश हो जाएगी। कबीरा गुनाह क्या है? जैसे चोरी है, जिना है, लेकिन अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, इंशाअल्लाह अगर तौबा कर ली तो माफ हो जाएगा, और अगर तौबा नहीं की और मर गया और सजा मिली तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात उसके लिए होगी। इसी तरह अगर किसी ने शराब नोशी कर ली या कोई और ऐसा काम, लेकिन तौहीद पर है इंसान, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है, तो आग से निकल आएगा और जन्नत में दाखिला तो है ही तौहीद पर मबनी। फिर शिर्क करने वालों के लिए वईदें हैं। शिर्क जुल्म अजीम है, सबसे बड़ा गुनाह है, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंदीदा अमल है, नाकाबिले माफी गुनाह है। शिर्क करने वालों के सारे नेक अमाल जाया हो जाएंगे। मुस्नद अहमद में आता है, जब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अव्वलीन और आखिरीन को उस दिन जमा फरमाएगा जिसमें कोई शक व शुबा नहीं, तो एक मुनादी आवाज लगाएगा, क्या
جو شخص کسی عمل میں جو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کا ثواب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرے جس کے لیے وہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء کے شرک سے بیزار ہے، یعنی اگر ہم اپنے نیک اعمال کو اللہ کے لیے نہیں کرتے، بندوں سے اجر پانے کے لیے اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو ان کا بھی قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ہوگا۔ کیا کہا جائے گا؟ جن کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا انہی سے جا کر اجر لو۔ پھر یہ کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ توحید کو جاننے کے ساتھ ساتھ شرک کو بھی جانا جائے، کفر کو بھی جانا جائے، اور پھر توحید کے حصول کے لیے دعائیں کی جائیں کہ اللہ ہمیں توحید خالص عطا فرما، اور اس کا اظہار کیا جائے، کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے، کیونکہ افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اس کا بھی ایک کارڈ موجود ہے، لا الہ الا اللہ کے جتنے بھی فائدے اور ثواب ہیں وہ سب اس میں لکھے ہوئے ہیں، اردو انگلش دونوں میں موجود ہے، آن لائن بھی آرڈر کر سکتے ہیں اگر کسی کو باہر سے منگوانا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ کلمہ توحید تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا اور ان کی توبہ قبول کر لی، اور جو بھی یہ دعا پڑھے اللہ تعالیٰ اس کو بھی غم سے نکالے گا۔ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کے بارے میں آتا ہے جو شخص دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھے گا اس کے نامہ اعمال میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی یہاں تک کہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے، یعنی اس دن کا نامہ اعمال جو ہے سب سے آگے ہوگا، سب سے زیادہ وزنی ہوگا جس نے یہ 100 دفعہ دن میں پڑھا ہوگا۔ تو اس میں آپ دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کی توحید کی تاکید ہے، لا شریک لہ اس کے افعال اور صفات میں توحید ہے، لہ الملک اس کی بادشاہت ہے، اور یہاں بادشاہت کو مقدم کیا گیا، اس کے بعد ولہ الحمد، اسی کے لیے تعریف، کیونکہ اس کی بادشاہت کی وجہ سے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اصل بادشاہ وہی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، تاکہ پڑھنے والے کو یہ یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سارے کام بنا سکتا ہے۔ تو یہ اپنی ذات میں ایک مکمل دعا ہے، ایک طرف اللہ تعالیٰ کی توحید کا اظہار جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور شرک سے انکار، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف اور اللہ ہی کی بادشاہت، اور اس کے بعد یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ مختصر سی دعا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ کلمہ ہے۔ سوتے وقت اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ سوتے وقت کے اذکار، ایک کتاب بھی ہے اور ایپ بھی ہے، اگر اس وقت روز پڑھیں تو حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے بستر کی طرف آتے ہوئے یہ کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے لیے اس کے گناہ یا اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ دن بھر انسان بے شمار جانے انجانے میں بہت کچھ غلط کرتا رہتا ہے، تو ان سب چیزوں کی معافی بھی ہو جائے گی رات کو سوتے وقت۔ پھر رات کو اگر آنکھ کھل جائے تو پھر اس وقت تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ الحمد للہ و سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ کر اللہم اغفر لی پڑھے، شروع میں وہی لا الہ الا اللہ وحدہ ہوگا۔ اگر یہ پڑھ کے انسان دعا کرے تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ پھر صبح شام 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ آپ دیکھیں کتنی دفعہ توحید کا اقرار ہو جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح شام جس نے فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا، اللہ عز و جل اس کے لیے 10 نیکیاں لکھے گا، 10 برائیاں معاف کر دے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا، اور ان کلمات کا ثواب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 غلام آزاد کرنے کے برابر ہوگا۔ 10 منٹ بھی نہیں لگتے، بہت تھوڑا ٹائم لگتا ہے، 10 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ اور اگر شام کو بھی اسی طرح پڑھے گا تو یہی اجر و ثواب ملے گا، یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ مغرب کی نماز کے بعد جو پڑھنے والا ہے اس میں تھوڑے سے الفاظ کا فرق ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص مغرب کے بعد 10 مرتبہ اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے اسلحہ بردار فرشتے مقرر کر دیں گے جو صبح تک اس کی شیطان سے حفاظت کریں گے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ پھر اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت اگر کوئی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر
تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، 10 لاکھ گناہ معاف کرتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں گھر تعمیر کرتا ہے۔ کیا وجہ کہ بازار میں اس کو پڑھنے کا اتنا کیوں ثواب ہے؟ کیونکہ بازار میں اور رونقیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کا ذکر بھول جاتا ہے، جو وہاں بھی اللہ کو یاد رکھے تو اس کے لیے پھر بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ عرفہ کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، بہترین دعا وہ ہے جو عرفات کے دن مانگی جائے، اور میرا اور پچھلے تمام انبیاء کا بہترین قول یہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح یہ کلمہ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد بھی یا اس دعا کو پڑھنے کے بعد بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایمان کی محبت عطا کرے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین غیر خزایا ولا مفتونین۔ اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زیننا بزینت الایمان، اللہم زیننا بزینت الایمان واجعلنا ہداة مہتدین، واجعلنا ہداة مہتدین۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد۔ اے اللہ میں تجھ سے ایسے ایمان کا سوال کرتا ہوں جو مضبوط اور قوی ہو اور اس میں کوئی شک اور تردد نہ ہو، اور مجھے تو مرتد ہونے سے محفوظ رکھ کہ کہیں میں کفر کی طرف نہ پھر جاؤں، اور یہ ایمان کا حصول اور توحید کا حصول جو ہے یہ افضل اعمال میں سے ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کرنے میں کوئی مشکل نہیں۔ اگر آپ کسی بھی غم، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی کا شکار ہیں تو سارے کام چھوڑ کے بیٹھ جائیے اور توجہ کے ساتھ یہ دعا پڑھنا شروع کر دیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشکل آسان کر دے گا۔ شرط ہے توجہ کے ساتھ پڑھنا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں جان بوجھ کر تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اور جو میں نہیں جانتا ہوں اس کے لیے تجھ سے مغفرت کا طالب ہوں، یعنی جو شرک میں نے بھولے میں کر لیا یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، کیونکہ شرک کا گناہ جو ہے معافی مانگے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت۔ اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت ان تضلنی انت الحی الذی لا یموت والجن والانس یموتون۔ اے اللہ میں تجھ پر اسلام لایا، تجھ پر ایمان لایا، تجھ پر توکل کیا، تیری طرف رجوع کیا، تیری ہی مدد سے لڑا۔ اے اللہ میں تیری عزت کے ذریعے اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تو مجھے گمراہ کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو زندہ ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس سب کے سب مر جائیں گے۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ توحید کے علم کو جانیں، توحید پر خاتمے کی دعا کریں، ہر صورت میں شرک سے بچیں، چاہے خفی شرک ہو چاہے ظاہری شرک ہو، اپنی عبادات میں کسی کو اللہ کا شریک نہ بنائیں، اور اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈسکشن ٹائم ہے ہمارا، دیکھتے ہیں آج ہم نے کیا سیکھا، کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ریویژن کر لیں۔ ہمارا پہلا سوال آپ سے جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں؟ شہناز الہی آپ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم۔ توحید کے وعلیکم لغوی السلام۔ معنی ہے وحدہ، جوہدہ اور مصدر، کسی چیز کو ایک بنانا۔ اچھا، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے، دوبارہ سے کہیے۔ جی
جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی چاہیے جی وحدہ یوحد یوحدہ مصدر کسی چیز کو ایک بنانا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، لیکن اس کو دیکھیں، عربک کو دیکھیں، واحدہ جی یواحد یواحد یوحد واحدو، واو پر زبر ہے اور ہا پر تشدید اور زیر ہے، تو یواحدو پڑھا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. توحید کے اصطلاحی معنی فرحت مسعود آپ بتائیں گی توحید کے اصطلاحی معنی؟ فرحت کا اللہ اور اس کی اہلیت اور اسماء و صفات میں یکتا ماننا. ٹھیک ہے جی، زین آپ نے صحیح بتایا، اللہ کو اس کی الوہیت ربوبیت اسماء و صفات میں یکتا ماننا. نیکسٹ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ توحید کی 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ عائشہ آپ بتائیں گی؟ میں بتاؤں؟ توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات. ٹھیک ہے، فرحت جزاک اللہ خیر، بالکل درست بتایا. فرحت آپ بتائیں گی توحید الوہیت کیا ہوتی ہے؟ توحید الوہیت میں تمام انبیاء کی دعوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کا آغاز کلمہ توحید سے جو کیا گیا. توحید اللہ کی محبت اور اس کے سامنے جھکنا اور اس کے دروازے پر عاجزی اور انکساری کرنے سے، اور کمال فرما برداری اور اس کی عبادت میں کمال اخلاق اختیار کرنے سے. اللہ کی ایسی بات جس کے ساتھ محبت اور تعظیم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، دکھائیے، دیکھتے ہیں الوہیت. یہ دیکھیں، اللہ کی ایسی عبادت کی جائے کہ جس کے ساتھ جو محبت اور تعظیم کے ساتھ کی جائے، اس کو توحید عبودیت بھی کہتے ہیں. پھر ربوبیت جو ہے وہ اس کو رب ماننا ہے کہ اس نے سب کچھ پیدا کیا، اور اسماء و صفات ہیں کہ اس کے اسماء و صفات کو ماننا. ٹھیک ہے جی، چلے نیکسٹ سوال دیکھتے ہیں جی کیا ہے ہمارا. نیکسٹ ہے کہ توحید کی کیا اہمیت ہے؟ کیا سمجھ میں آئی آپ کو توحید کی اہمیت؟ عاقفہ آپ بتائیں گی؟ چیٹ میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگوں کو، آج کافی بات ہوئی تھی اس پہ. عاقفہ جی، توحید کی اہمیت ہے کہ تمام انبیاء کی بنیادی دعوت کو قبول کرنا، اور جو اسلام کی بنیادی جو پہلی بنیاد ہے وہ بھی توحید ہے، اور اس کے بعد جو قرآن میں جو احکامات آئے ہیں وہ بھی سب سے پہلے توحید کی ہی دعوت دی گئی ہے، اور انسان کا پہلا اور آخری کلام بھی توحید یعنی کہ لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے. جی بالکل صحیح، یعنی اگر لا الہ الا اللہ پر یقین نہیں ہے تو پھر تو بنیاد ہی خراب ہوگی نا ساری. بالکل درست فرمایا آپ نے. ٹھیک ہے جناب، تو توحید کے تقاضے ڈسکس ہوئے تھے. اب اگر ہم یقین رکھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ ہے، اللہ ہی سب ہے، اللہ ہی پر واحد ہے جس کو ہم نے ماننا ہے، تو اس کے تقاضے کیا ہیں؟ طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی کیا پھر کرنا ہے؟ جی توحید کے تقاضوں میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ کا پہچاننا، اور دوسرا اللہ اور اللہ کے ہونے پر یقین رکھنا، پھر اس کا فرما بردار بن جانا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور اپنے آپ کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا، اپنے ہر عمل کو، اپنی ساری عبادت کو. آسان تھی، ماشاء اللہ، گڈ. چلیے مزید کچھ اور آئمہ وسیمہ آپ بتائیں گی جو طاہرہ نے بتایا، اس کے علاوہ اور پھر کیا ہے توحید کے تقاضے؟ آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جی آئمہ. جی میم مجھے یہ سمجھ آیا کہ اللہ کے لیے ہمیں خالص ہونا چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں. صرف زبان سے اقرار کرنے لیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر لمحے میں، ہر رشتہ داری میں، ہر دوستی میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اور اللہ سے ڈرنا چاہیے ہمیں. اور اس کے جو بھی مطلب ہم نے لوگوں سے، چاہے ان کو کھانا کھلانا ہے، چاہے ہم نے ان کو دینا ہے، ان سے لینا ہے، تو ہمارا جو مین مقصد جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے، لوگوں کی رضا نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ کو کافی سمجھنا. بالکل درست فرمایا. اسی پہ بھروسہ کریں، اسی کو مددگار سمجھیں، اسی کی رضا چاہیں، شکر ادا کریں، اور اس کے فیصلوں پہ سر تسلیم خم کریں. بالکل صحیح.
نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی توحید کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے شرک، یعنی اللہ کے اس کے معنی دیکھتے ہیں. چلیں، جو لوگ شرک کرتے ہیں وہ توحید کا انکار کرتے ہیں نا، تو شرک کیا ہے؟ نصرت آج آپ بتائیں گی؟ جی باجی، شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنا شرک کہلاتا ہے. کس چیز میں شریک کرنا؟ باجی میری آواز آ رہی؟ جی، کس چیز میں شریک کرنا اللہ کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ عبادت میں شریک کرنا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، بالکل. تو وہ عبادت کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں نا. جب آپ کسی اور سے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگنا بھی عبادت ہے نا، لیکن اس کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگتے ہیں تو پھر کسی اور کے در پہ سجدہ کر رہے ہیں نا گویا. ٹھیک ہے، کفر کی اقسام پر بات ہوئی تھی کہ کفر کی اقسام بتائیے، اور کون سا کفر انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے؟ افشاں اشفاق آپ بتائیں گی؟ کفر اکبر. السلام علیکم. جی، کفر اکبر ہے جو انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کفر کی دو اقسام ہیں، کفر اکبر اور کفر اصغر. ملت سے خارج کرنے والا کفر اکبر ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح آپ نے فرمایا، الحمدللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی طرح آپ لوگوں نے سنا ہے. اچھا، آپ میں سے کوئی اب شیئر کرنا چاہے آج؟ چلیں میں پہلے ایک سوال کرتی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کی طرف آتی ہوں. ایک سوال آپ سے شیئر کرتی ہوں اور پھر آپ کے ریفلیکشنز کچھ لیتی ہوں. ہم دیکھتے ہیں فقہی سوالات میں، ہمارے ساتھ جوائن ان رہیے گا، ابھی ہم آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے اور آپ سے پوچھیں گے بھی. فقہی سوالات میں آج کا سوال ہمارا جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. صدقے کے حوالے سے بہت پوچھا جاتا ہے کہ نفلی صدقہ اور فرض صدقہ کیا فرق ہے دونوں میں، اور کب اور کن حالات میں کیا جائے. تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ نفلی صدقات کے لیے تو کوئی وقت اور مقدار مقرر نہیں، آپ جب چاہیں جتنا چاہے ادا کر دیں. جبکہ فرض صدقات جو ہیں وہ زکوٰۃ کو کہتے ہیں. یعنی صدقہ ایک بڑی ٹرم ہے، اس میں نفل اور فرض دو آتے ہیں. نفل آپ کبھی بھی کتنا بھی کر لیں، اور فرض صدقات زکوٰۃ کو کہتے ہیں. زکوٰۃ ہر مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کی کچھ شرائط ہیں. کیا یہ صرف عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض ہوگی؟ جنونی یا جو شخص اپنے انسان ہے، حواس میں نہیں ہے، مجنون ہے، بچے، اس پر فرض نہیں، بچے پہ فرض نہیں. دوسرا اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ 1 سال گزر چکا ہو مال کے اوپر، یعنی ابھی لیا ہے تو ابھی زکوٰۃ نہیں ہو جاتی جب تک 1 سال نہ گزر جائے، اور پھر مال نصاب کے مطابق ہو. اور ایک اور یہ کہ جو صاحب مال شخص جو ہے وہ مقروض نہ ہو. اگر اس پہ قرض ہے تو پھر ابھی اس پر نہیں ہوگی، کہ قرض کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے. پھر نصاب سے مراد 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ہے، یا ان کی مالیت کے برابر رقم ہے. ہیرے جواہرات پر، پتھروں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، اور اس سے کم رقم پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو 7.5 تولہ سونا جس میں آ جائے یا 52.5 تولہ چاندی آ جائے. جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو جائے اور اس مال پر 1 سال گزر جائے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور اس کو کتنی دینی ہوگی؟ کل رقم کا 2.5%، صرف 2.5%، اس سے زیادہ نہیں. تو بس اتنی سی دینی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو پورا کرنے کی توفیق دے. سیکنڈ کویسچن دیکھتے ہیں. کیا حاملہ یعنی پریگننٹ یا دودھ پلانے والی عورت کے لیے روزہ معاف ہے، یا انہیں مطلب پرماننٹ معاف ہے، یا انہیں بعد میں روزے رکھنے ہوں گے؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے درست نہیں کہ بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑ دے. یعنی اگر رکھ سکتی ہے تو رکھ لے، لیکن اگر وہ سمجھتی ہے کہ عذر ہے، اسے بیماری ہے، کمزوری ہے، نہیں رکھ سکتی، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. وہ قرآن کی جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر والی جو ہے، کوئی مریض ہو یا مسافر تو اسے دوسرے دنوں میں پوری کرنی ہوگی. تو اس کے تحت اسے کیا کرنا ہوگا؟ بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا. فدیہ اسے نہیں دینا ہوگا روزے کا، لیکن اسے روزہ رکھنا ہوگا. ہاں، اگر 1 سال تک نہیں رکھے تو کچھ اسکالرس کے نزدیک اگر ایک رمضان سے دوسری رمضان کا بھی گزر گیا اور پھر بھی روزے نہیں رکھے تو اسے فدیہ بھی دینا پڑے گا. لیکن یہ عذر ہے اس کی حمل یا دودھ پلانا، تو اس لیے اس کو بعد میں صرف کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. نیت کر لے کہ میں بعد میں روزہ رکھوں گی انشاءاللہ، کیونکہ یہ تو وقتی ہے نا، ایک وقت ختم ہو جائے گا.
دودھ پلانے کا وقت ختم ہو جائے گا یا حمل کا ختم ہو جائے گا تو رکھتی رہے انشاءاللہ. لیکن اگر مسلسل حمل چل رہا ہے یا کوئی اور بیماری آ گئی ہے تو پھر فدیہ دینا ہوگا. تو یہ جناب اس کے جوابات تھے. ہم کچھ ہوم ورکس دیکھ لیتے ہیں، پھر ہم آپ سے کچھ اور سوال کریں گے. ہوم ورک یہ ہے جناب آپ کا کہ شرک کی اقسام کے بارے میں آپ نے پڑھا. بہت اہم یہ سلائیڈ ہے، بہت اہم باتیں اس کے اندر. کچھ فعلی شرک ہوتا ہے، قولی شرک ہوتا ہے، اعتقادی شرک ہوتا ہے. ان سب پر غور کیجیے اور ان سے بچنے کی کوشش کیجیے اور لوگوں کو بھی بتائیں. آج کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ توحید پر خاتمے کی دعا کریں، شرک سے ہر صورت میں بچیں، عبادت کی کسی بھی قسم میں دوسروں کو شریک نہ بنائیں، عمل کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں میں اب آپ چاہوں گی آپ سے کچھ ریفلیکشن لینا کہ آج دیکھیں ہم سمجھ تو لیتے ہیں لیکن کیا کوئی ایسی بات بھی سمجھ میں آئی ہے جو اپنے گھر والوں یا دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ؟ کمل، آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گے اپنے دوستوں یا گھر والوں کے ساتھ؟ کمل یا رابل، نائف یا زینب، اکبر، جن کا مائک بھی پہلے کھل جائے، یا کوئی اور شاہدہ ساتھی. پروین. چلیں شاہدہ آپ کہیں. جی مجھے آج یہ سمجھ آئی ہے کہ جیسے ہم لوگ بہت سارے ملنے والے قرآن کی قسم کھا لیتے ہیں کہ، تو مجھے یہ واقعی آج فرسٹ ٹائم پتہ چلا ہے کہ بھئی ہمیں قرآن کی بھی قسم نہیں کھانی چاہیے. کسی کی نہیں کھانی، کسی کا قسم صرف اللہ ہی کی کھانی چاہیے. اللہ بعض تو کہتے ہیں آپ کی قسم، کہتے ہیں نا، ایسے بھی نہیں کہنا چاہیے. بالکل صحیح بات سمجھ میں آ گئی آپ کو. کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہے گا کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی جی شیئر کریں؟ جی میم کروں. میں کون؟ آئی تھنک سب سے امپورٹنٹ چیز یہ تھی. سوری، اپنا نام بتائیے پھر بات. زینب کہیے. میں بھی اسی بات سے ایگری کروں گی کہ سب سے زیادہ ایک قسم کی چیز تھی جو ہم لوگ بہت زیادہ کامنلی یوز کرتے ہیں ورڈز کے، اپنے امی ابو کی قسم کھا لی یا اچھا قرآن کی قسم. تو آئی تھنک یہ چیز جو ہے میں نے ابھی شیئر کرنا سٹارٹ کر دی. میں اپنے ہسبینڈ کو بھی بتا رہی تھی کہ یہ چیز غلط ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ میں باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ ہم بھی خود یہ مسٹیک کرتے ہیں یہ چیز. صحیح ہے جی. اور کوئی ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہے گا؟ باجی میں کو فرزانہ فرزانہ کہیے. باجی مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ یہاں پر تھا نا ان کا توحید کے مفہوم میں کہ جو ہم مطلب اللہ سے جو ڈرتے ہیں، اللہ کی خاطر جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی خاطر کرنا، تو اس سے کام میں تیزی بھی آتی ہے. اور کوئی بعض دفعہ ہمارا ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مطلب کوئی رنجیدہ ہے یا کوئی مشکل میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے ہو رہا ہے اور ہم اس کے غم میں اور گھلتے ہیں. ہم نہیں سمجھتے اگر ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی، ان کا کام کر لیا، تو اس پر ہم مطلب بے فکر ہو جائیں تو مطلب توحید غموں سے بھی نکالنے والی. آج مجھے بہت مطلب اچھا دل کو چھوئی کہ واقعی کہ ہم کسی کے اتنا پیچھے پڑ جاتے ہیں، اپنا سب ختم کر لیتے ہیں کہ بس وہ خوش ہو جائے. حالانکہ اگر ہم اللہ کی خاطر کسی کو بتا رہے ہیں صحیح غلط، بس اب آپ کا کام ختم، اب اللہ تعالیٰ ہی ان سے نمٹے گا. تو یہ مجھے بہت اچھا لگا الحمدللہ. نسرین اختر، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ السلام علیکم. مجھے یہ بات بہت کلک کی اور یہ بہت ہم کرتے ہیں جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمائی کہ کسی اور کی محبت کو اللہ کی محبت کے ساتھ شامل، یعنی کسی سے اتنی محبت کرنا کہ اللہ سے جتنی کرنی چاہیے اس سے زیادہ یا اس کے برابر. تو یہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ ہاں ہم فلاں سے ہمیں بڑی محبت ہے تو ہم اس کو راضی کرنے کے لیے پھر ہم کچھ ایسا کام کر جاتے ہیں انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی. تو میرے خیال میں ہمیں ساری جو خالص محبت اللہ کے لیے کر لینی چاہیے اور دوسروں کو اس کے بعد رکھنا چاہیے. السلام علیکم. آپ کس سے شیئر کریں گی نسرین یہ بات؟ میرا سوال کا ایک حصہ یہ بھی تھا کہ آپ شیئر کس سے کریں گے یہ بات؟ ہما آپ کہیے. اپنی فرینڈ سے آئی ایم سوری، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں خاص طور پہ جو ینگ جنریشن ہے دوستی ہو جاتی ہے کسی سے یا کسی کا فیونسی ہوتا ہے تو وہ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہاں اس کی خاطر فلاں کام ٹھیک ہے میں یہ بھی نہیں کروں. بالکل صحیح، کو بھی بتانا چاہیے. ضرور شیئر کریں. ہما آپ کہیے. جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اتنی چھوٹی چھوٹی دعائیں ابھی جو بتائی ہیں ہمیں، اس کی اتنی بڑی بڑی نیکیاں ہیں. اگر ہم یہ کسی اور سے، مجھے بھی اتنی مطلب زیادہ پتہ نہیں تھی، آج پتہ چلی ہے، تو یہ کسی اور سے ہم شیئر کریں تو کتنی نیکیاں کما لیں گے ہم ایک دن میں. تو اس حساب سے مجھے بہت بہت اچھا لگا یہ.
ہمارے بچے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں لیکن دعا کو بھول جاتے ہیں، فوراً اٹھ جاتے ہیں. تو میں کل ہی اپنے بیٹے کو بتا رہی تھی میں جی جی کہ دیکھو بیٹا 5 منٹ لگتے ہیں، تم نے نا نماز کے بعد دعا مانگ کے اٹھنا ہے. اور پھر نماز کے جو بعد کے اذکار ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے. تو آپ اپنے گھر میں ان چیزوں کو تھوڑی تھوڑی چھوٹی چھوٹی باتوں کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ ہم ہو سکتا ہے وہ آپ کے ساتھ اس سیشن میں شامل نہ ہوں لیکن اس طرح آپ کے ذریعے ان تک بھی بات پہنچے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. چلیں جی ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. یہ کے بعد ایک سلائیڈ دکھاتے جائیں انشاءاللہ. یہ آپ نے ترجمے یاد کرنے ہیں سارے اور اس طرح آپ دعائیں مانگیں گے اور ترجمہ بھی یاد کریں گے انشاءاللہ. اور کچھ کو ہم نے آپ کو دعائیں مانگنے کے لیے دی ہیں. اگر آپ روز کی روز جو دعائیں آپ کو دی جا رہی ہیں نا انہی کو آپ روز کے روز مانگ لیں تو انشاءاللہ کتنی دیکھیں 30 دنوں میں آپ کی ماشاءاللہ دعائیں ہو جائیں گی. جی آگے بھی دکھاتے جائیں، اینڈ تک دکھا دیں پھر پول ٹائم میں ہمارا آ گیا. میں پھر سے ایک ٹپ آپ کو یہ دے رہی ہوں کہ روز کا کام آپ روز کر لیں. جو ٹاپک ہے اس دن کی دعائیں اس دن مانگیں، اس دن اس کا ترجمہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سی چیزیں یاد بھی ہو جائیں گی. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کی کتنی دعائیں اس مہینے میں ہو جائیں گی. میرے خیال ہے اتنی دعائیں تو شاید ہو سکتا ہے کبھی مانگی نہ ہو کسی رمضان. تو اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں بہت برکت کرے. چلیں جناب آتے ہیں ہم اپنے سیکنڈ سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے پول ٹائم. اور آپ کے سامنے پولز ہیں وہ اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہیں، آپ نے کرنے بھی شروع کر دیے ہوں گے. پہلا سوال جو ہے ہمارا وہ یہ ہے ثنا کا مطلب ہے نمبر 1 آپشن ہے خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا، دوسرا آپشن ہے کسی کو بلند کرنا، تیسرا آپشن ہے کسی سے اچھے طریقے سے بات کرنا. سوال 2 ہے، یعنی اس کا ایک ہی آنسر کو کلک کر کے آپ سوال 2 پر آئیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈیش کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے. 3 آپشنز دیے گئے ہیں آپ کو، نیکی، ایمان، توحید. کوئی ایک ہی درست ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی حدیث کے مطابق اس کو آپ مارک کریں اور سوال 3 پر آئیں. کفر ڈیش انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے. کون سا کفر، اکبر یا اصغر؟ کون سا کفر میں انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے؟ اس کو مارک کریں اور آگے سوال 4 کی طرف آئیں. کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے میری مدد کی تو یہ کام ہوا؟ ایک آپشن ہے جی ہاں، دوسرا آپشن ہے جی نہیں. جو آپ کو درست لگتا ہے اس کو مارک کریں. سوال 5 کی طرف آئیں. سورۃ الانعام کی آیت ہے 162 قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. کہہ دیجئے بے شک میری ڈیش اور میری ڈیش اور میرا ڈیش اور میرا ڈیش اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. پہلا آپشن ہے دعا، قربانی، مال، اولاد. ان سب فل ان دی بلینکس میں کیا یہ آئے گا؟ یا نماز، روزہ، صدقہ، حج یہ آئیں گے، یا نماز، قربانی، جینا مرنا یہ آئے گا. ایک ہی آپشن تینوں میں سے درست ہے، اس کو مارک کریں آیت کے مطابق اور سوال 6 پر آئیں. توحید ڈیش یہ ماننا ہے کہ اللہ ہی خالق، مالک، مدبر، رازق، زندہ کرنے والا اور موت دینے والا ہے. توحید کی 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ان میں سے کچھ مینشن ہے یہاں. ایک ہے ربوبیت، ایک ہے قصد اور ایک ہے الوہیت. کون سی توحید اگر ہم نام لیں تو یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. سوال 7 دیکھیے. فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. سورۃ الاعراف کی آیت 59 ہے. اس آیت کے مطابق تمام انبیاء کی بنیادی دعوت ڈیش ہی رہی ہے. پہلا آپشن شکر گزاری، دوسرا آپشن توبہ کی تلقین اور تیسرا توحید. سوال 8 دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ قل هو اللہ احد قرآن مجید کے ڈیش کے برابر ہے. کیا 1/4 کے برابر ہے یا نصف کے برابر ہے یا 1/3 حصے کے برابر ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی درست ہوگا تو اس کو آپ مارک کریں اور سوال 9 کی طرف آئیں. بچوں کے منہ پر کالا تل لگا دینا یا کالے دھاگے پہنا دینا تاکہ نظر نہ لگے. نمبر 1 کیا یہ اللہ پر توکل کا اظہار ہے؟ نمبر 2 شرکیہ کاموں کا اظہار ہے. تو آپ ایک ہی جواب درست ہے مارک کریں اور سوال 10 کی طرف آئیں. ابن قیم رحم اللہ کے مطابق ڈیش میں اگرچہ حروف کم ہے لیکن یہ ثلث قرآن کے برابر ہے کیونکہ اس میں صرف توحید کا بیان ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ توحید والی آیات باقی آیات سے افضل ہیں. پہلا آپشن ہے قل اعوذ برب الفلق، دوسرا ہے قل هو اللہ احد اور تیسرا ہے قل اعوذ برب الناس.
ایک ہی آنسر درست ہوگا اس کو مارک کریں جس کو کہ انہوں نے بتایا ان کے مطابق، اور اس کو مارک کرنے کے بعد، یعنی ہم پوچھ رہے ہیں قول کس کا؟ ابن قیم رحم اللہ کا، اس کو مارک کریں اور انشاءاللہ ہم آپ سے آنسرز لیتے ہیں. پھر آپ نے سبمٹ کرنا ہے پول. اگر آپ نے سبمٹ نہیں کیا تو آنسر سبمٹ نہیں ہوں گے. 51% نے کیا ہے. میں کسی ایک کا کمنٹ لے سکتی ہوں ابھی. کوئی ساتھی اگر شیئر کرنا چاہے کہ آج کیا بات سمجھ میں آئی اور آپ کس سے شیئر کریں گے اس کو؟ جی، جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی ان میں سے کوئی کچھ بات کرے جی تاکہ میم، سب کو موقع ملے. نیلوفر آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ باجی نیلوفر میں آپ آج کے لیکچر میں ہم یہ بات آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے نیلوفر. جی السلام علیکم. ابھی آ رہی ہے آپ کو آواز؟ جی آ رہی ہے، کہیے. جی آج کے لیکچر میں جو یہ بات کہی گئی کہ ہم کبھی شکریہ ادا کریں گے تو کسی اللہ کے ساتھ یا آپ کی بھی دعا سے ہوا ہے، ایسا یہ آج فرسٹ ٹائم پتہ چلا. ایسا یہ کہنا بھی شکریہ ہے. ٹھیک ہے. جب آپ لوگ مائک کھول یعنی اپنا اسپیکر آن کر کے بات کرتے ہیں نا، میرا خیال ہے تو پھر ہماری آواز بہت کم آتی ہے، مجھے بہت مشکل سے سنائی دیتی ہے، لیکن بات آپ کی مجھے سمجھ میں آ گئی. سارا عبد الوحید آپ کہیے. سارا عبد الوحید اپنا مائک کھولیں، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اچھا جناب، چلیں، مائک نہیں کھل رہا اور میں دیکھتی ہوں کہ پول ٹائم میں کتنا کام کر لیا ہمارے ساتھیوں نے. 72% نے کر لیا. جناب ہم واپس آتے ہیں اپنے رزلٹ کی طرف کیونکہ وقت بھی ہمارے پاس 4 منٹ ہی رہ گئے ہیں. دیکھتے ہیں جناب کیا رزلٹ ہے ہمارا، آنسرز کیا ہیں. پہلا سوال جو ہے اس میں ہمارا اس کا درست آنسر جو ہے وہ ہے کسی کی خوبصورتی کے ساتھ کسی کی تعریف کرنا. یہ بالکل 94% نے ماشاءاللہ درست جواب دیا. بارک اللہ فی علم کننا. باقی جوابات درست نہیں ہیں. سوال 2 دیکھیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کی 70 یا 60 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں. تو اس سوال میں کافی کمی رہی. 53% نے ایمان کو مارک کیا اور 45% نے توحید کو مارک کیا. دیکھیں توحید کی شاخیں نہیں ہیں، توحید کی تو ہم نے آپ کو کچھ بتا دی تھی نا کتنی اقسام ہیں، لیکن ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر شاخیں ہیں اور اس کی سب سے افضل شاخ توحید ہے. ٹھیک ہے، ایمان ایک بڑی چیز ہے اور توحید اس کے اندر شامل ہے. سبحان اللہ. تو اب آپ دیکھیں اس کو آپ مارک کریں گے، آپ کا تقریباً 50 آنسر آئے ہیں. سوال 3 دیکھیے. کفر اکبر ملت انسان کو ملت سے خارج کر دیتا ہے. 94% نے درست جواب دیا، 6% نے غلط دیا. وہ اپنا جواب درست کر لیں. سوال 4 جو ہے، سبحان اللہ، کیا یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ نے میری مدد کی تو یہ کام ہوا؟ یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے. ماشاءاللہ 82% نے درست جواب دیا. 18% کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، وہ اس کو کریکٹ کر لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے ایسے ہی کہا کہ اللہ نے اور آپ کی وجہ سے یہ بات ہوئی، مفہوم ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے تو مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیا. تو ایسا کہہ کہ اللہ اور اس کے بعد آپ کی وجہ سے یہ ہوا. تو بات ضروری ہے، ملا نہیں سکتے کہ اللہ نے اور آپ نے. یہ بہت کامن ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور آپ کی مدد سے ہوا. ایسا نہیں کہنا چاہیے، یوں کہنا چاہیے کہ اللہ کی مدد اور اس کے بعد آپ کی مدد سے ایسا میں کر پائی. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ مارک کریں. سوال 5 دیکھیے. سورۃ الانعام کی آیت 162 کا درست جواب تھا میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا. ماشاءاللہ 83% نے اس کا درست جواب دیا. سوال 6 دیکھیے. توحید ربوبیت جو ہے اس کا درست آنسر تھا. 72% نے درست جواب دیا. رب ہے نا اللہ، تو اللہ رب ہے تو وہ خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رازق ہے، زندہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے. تو ربوبیت اس کا درست آنسر تھا. آپ لیکچر آج کا جو ہے اس کو دوبارہ سن سکتے ہیں، سلائیڈز پہ بھی اس کی ایکسپلینیشن تھی. سوال 7 دیکھیے. اس کو 72% نے درست جواب دیا، باقی لوگوں کو 28% نے درست جواب نہیں دیا. آپ اپنی کریکشن کر لیں. سوال 7 دیکھیے. سورۃ الاعراف آیت 59 کے مطابق تمام انبیاء کی دعوت توحید ہی رہی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ 97% نے اس بات کو سمجھ لیا. تو ہماری بھی دعوت یہی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑیں، اپنے آپ سے نہیں اور کسی اور چیز سے نہیں. سوال 8 دیکھیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قل اللہ احد قرآن کے 1/3 کے برابر ہے. سبحان اللہ. اس میں بھی تقریباً 14% 1/4 کا اور ساتھ میں نصف کا نہیں جی 1/3 کے برابر ہے. 79% کا آنسر درست ہے. سوال 9 دیکھیے، بچوں کے منہ پہ کالا تل لگانا یا کالے دھاگے پہنانا یا تاکہ نظر نہ لگے، یہ شرکیہ کاموں کا اظہار ہے. ماشاءاللہ 100% کوئی بات سمجھ میں آ گئی اور آگے بھی ہم نے سمجھانی ہے. دیکھیں بعض اوقات بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس وہ چھری رکھ دیتے ہیں یا کچھ اور رکھ دیتے ہیں یا چاول رکھ دیتے ہیں کہ صحت مند ہوگا. یہ سب شرکیہ کام ہے، ایسے نہیں کرنے چاہیے. سوال 10 دیکھیے، ابن قیم رحم اللہ کے مطابق قل هو اللہ احد میں اگرچہ حروف کم ہے لیکن یہ ثلث قرآن کے برابر ہے. یہ ثلث قرآن ہی 1/3 تھا نا جو اوپر آنسر تھا، تو یہاں تو 99% نے درست جواب دے دیا، لیکن وہاں سوال 8 میں جو ہے صرف 79% جواب دے سکے. تو اس کو کریکٹ کر لیجئے. جزاکم اللہ خیر کثیرا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت فرمائے ماشاءاللہ. اور یہ جو ہم آپ کے ساتھ پولز ہیں وہ گروپ میں شیئر کرتے ہیں، آپ اور لوگوں کے ساتھ بھی ان کا لنک شیئر کر سکتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ علم جائے. ہم جو خیر پا رہے ہیں آگے بھی پھیلائیں. ہم کل ملیں گے انشاءاللہ 3:30 بجے اور مزید علم حاصل کریں گے. کل انشاءاللہ بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے تقدیر کے حوالے سے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.